بسم اللہ کریں. جی میں نا وہ آپ کی ایک سن رہا تھا جی پروگرام، اس میں آپ تعریف قرآن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اچھا تو جی سر. میری عرض یہ ہے کہ آپ تعریف قرآن کے حوالے سے آپ کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے نزدیک قرآن اتنا ہی اہم ہے جتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن سے سنت کی اہمیت کم نہیں ہے، اور جتنے قرآن کے الفاظ اہم ہیں اسی طرح قرآن کے معانی بھی اہم ہیں. تو مسلمان صرف غیرت دکھاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے متعلق کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ قرآن کے معانی کے متعلق ان سب کا اجماع ہے کہ قرآن کے معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا تھا، صحابہ کو سکھایا تھا، خطبے دیے تھے، تفسیر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ جو معلم کتاب تھے وہ سب کھو گئے. وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. شیعوں کے پاس کچھ ہے، جماعت مخالفین کے پاس بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ سنت تو بری طرح ناقص ہے، وہ بھی پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی، اس سنت کا ایک حصہ ہم تک پہنچا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دین ہر طرف سے، دین جو مسلمانوں کے پاس ہے ہر طرف سے ناقص ہے. کیونکہ ہم مان بھی لیں کہ الفاظ قرآن اگر محفوظ بھی ہیں تو وہ الفاظ، ان الفاظ سے اگر جب تک ان کے معانی ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ایک شاعر کا کتاب ہے، اس کا شاعر ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھی طرح سے کہ اس کے شاعر کے اشعار کے کیا مراد ہیں، اچھی طرح سے ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو لازمی بات ہے، یہ الفاظ کے حد تک تو ہیں، اس میں آپ مزے اٹھاؤ، شعر سنو، شعر پڑھو، واہ واہ کر دو، لیکن معانی نہیں آتے تو اس کے معانی سے ہم محروم رہیں گے. اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہم مان بھی لیں کہ الفاظ اس کے محفوظ ہیں، تو اس میں بلا شک اس کے معانی کہاں ہیں؟ وہ معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھے وہ تو کھو گئے. اسی طرح سنت کی بات، تو یہ ایک طرح سے غیرت دکھاتے ہیں مسلمان کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو الفاظ اگر محفوظ ہے تو سمجھتے ہیں کہ سارا مشکل حل ہو گیا ہے. نہیں، الفاظ اگر محفوظ بھی ہوں میرے محترم ناظرین تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مشکلات حل ہو گئے. نہیں، مشکلات بحال خود باقی ہیں. جہاں تک الفاظ قرآن کا تعلق ہے تو مسلمان جو شیعہ بھی ہیں اور جو ہمارے بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ہیں، یہ سب ان دونوں کا فی الحال اکثریت یہی کہتی ہے کہ، بلکہ جماعت اہل سنت کے اکثریت یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. تو جب ہم فریقین کے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بدیہی تو نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر قرآن ناقص ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کامل ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کو جب ہم دیکھتے ہیں دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ شیعہ علماء جو کہتے ہیں قرآن کامل ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جو معزز اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں کمی نہیں ہے تو ان کے دلائل کو بھی آپ جب کھولتے ہیں تو سوائے تعصب کے کہ وہ تعصب کے بنا پر دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دلائل کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے کہ ان کے دلائل ان کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتے. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ نزول قرآن کے شاہد تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کا کیا موقف ہے؟ بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوں گے. تو ان کا کیا موقف ہے؟ تو جب ان کے متعلق آتے ہیں تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اخیار علیہم السلام دونوں کی اجماع ہے بلا شک و بلا ریب کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے. ترتیب نزول نہیں ہے، اس کے علاوہ آیات اس میں سے کم کیے گئے ہیں. یہ تو بدیہی بات ہے. جو شخص اپنے تعصبات کو چھوڑ دے، ادلہ کی طرف دیکھے کہ دلیل کیا کہتی ہے. موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کامل ہے؟ اس کے کامل ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا یہ ناقص ہے؟ اس کے ناقص ہونے پر ادلہ بے حد و بے حساب ہیں. دونوں فریقین کے روایت اس مسئلے پہ نہ صرف کثیر اور صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں. جی سر، بسم اللہ. جی میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے جی، اس میں سے دو باتیں مجھے نظر آئی ہیں جی. ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ دین کامل نہیں، دین ناقص ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ تحریف قرآن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس میں تعریف ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس پر دلائل بھی موجود ہیں. جی ہاں، تو یہ دو باتیں ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ دین ناقص ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آپ کو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ اب آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ للہ الدین الخالص، کہ جس چیز کا حق مقدم ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے، جس کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو للہ الدین الخالص، للہ یہ خبر مقدم بن جائے گی، تو الدین الخالص یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو نمبر ایک کہ اس میں للہ الدین الخالص، ایک اس میں بات یہ ہے کہ اس میں تخصیص واقع ہو گئی۔ دوسری کیا ہے؟ وہ ہے الا للہ الدین الخالص، الا حرف تنبیہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک الا حرف تنبیہ استعمال ہوا، دوسرا خبر مقدم مبتدا مؤخر تخصیص پیدا ہو گئی، اور دوسری جو میں نے آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اور دوسری چیز کہ آپ نے کہا کہ تحریف قرآن کے حوالے سے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے، یعنی ہم سے مراد آپ نے لیا کہ تشیع کے جو علماء ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پاس بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب اگر میں آپ کو یہ حوالہ پیش کروں قرآن مجید میں سے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ پھر اس پر کوئی نہ کوئی بطلان لے کے آ جائیں گے، جبکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ میرا سوال یہ ہے کہ انا لہو کی جو ہو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور وہ جو میں نے دو آیات پیش کی ہیں ان کا مجھے آپ جواب ارشاد فرما۔ ایک لہو کی ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، دوسرا وہ جو دو آیتیں ہیں ان کا جو حقیقی مصداق ہے وہ کیا ہے؟ جی میرے معزز ناظرین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے کامل کیا ہے اور اپنی نعمت آپ پہ تمام کر دیا، اور اسلام کو دین کے حیثیت سے آپ کے لیے میں نے پسند کیا ہے اور اس سے میں راضی ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو قبلہ صاحب کا یہ فرمان ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام کامل ہے۔ دین اسلام کامل ہے بلا شک و بلا ریب، دین اسلام کامل ہے۔ وہ کون سا دین؟ وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ دین جو انہوں نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو منتقل فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو دین جس دین میں اس کے بعد بدعتیں داخل ہو گئیں، اس دین میں سے بہت ساری چیزیں چینج کی گئی ہیں، اس کے اجزاء نکالی گئی ہیں، اس میں بدعتیں داخل کی گئی ہیں اس کی جگہ، اور اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حذف ہو گئے۔ اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس میسج کا نام ہے، اس پیغام کا نام ہے، اس رسالت کا نام ہے جو اللہ نے بشر کے لیے بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق امین ہے، انہوں نے اس انفارمیشن کو، اس میسج کو لے کے آیا ہے۔ اگر اس انفارمیشن میں سے، اس میسج میں سے بعض اجزاء کٹ گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں تاریخ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میسج ہمیں ناقص پہنچا ہے۔ وہ میسج اس وقت کامل تھا بلا شک بلا ریب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جو دین ہمارے اب یہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کی وہ بہت بدیہی ہے۔ عالم محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن مجید یہ اسلام کا رکن رکین ہے، اس کا اسلام کا ستون ہے۔ اب مجھے بتائیں قرآن کے معانی کی اہمیت ہے یا نہیں؟ قرآن کے معانی کی قطعاً اہمیت ہے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ویزکیہم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی گناہوں سے ان کو دور کرتے ہیں، بری عادات بری آداب سے دور کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری شان یہ ہے کہ ان کو کتاب سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ڈیوٹیز میں سے، بنیادی واجبات میں سے اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے کہ وہ کتاب سکھا دیں، کتاب سکھا دیں۔ اب قرآن مجید کے آیات ایسے ہیں کہ اب بلا شک بلا ریب کوئی بھی شخص اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات ایسے جنرل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اکثر کہ ان میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے کہ ہر آیت میں وہ مختلف احتمالات دیتے ہیں۔ آپ تفسیر فخر رازی کھول کے دیکھیے، تفسیر جامع البیان لابن جریر الطبری کھول کے دیکھیے، ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال الا ماشاءاللہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفسیر فرمایا ہے بلا شک بلا ریب وہ حجت ہے، کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے، قرآن اس کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے،
قرآن کا امین وہ ہیں. اب ان کی تفسیر کہاں ہے؟ انہوں نے تفسیر اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن جھوٹ ہے، وہ یعلمہم الکتاب جھوٹ ہے. اگر انہوں نے تفسیر فرمایا وہ تفسیر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ تفسیر تو آپ دکھا نہیں سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ جو انفارمیشن آیا ہے انفارمیشن میں نقصان واقع ہوا. انفارمیشن جو آیا وہ ہم تک نہیں پہنچا. میسج جو آیا اس میسج میں سے بہت سارے گٹ گئے. اسی طرح قرآن کے بعد بلکہ قرآن کے ہم پلہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اقدس، ان کا فعل اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن کریم وحی ہے. یہ بھی وحی ہے. وحی کے دو اقسام ہیں، ایک وحی ہے قرآن مجید، دوسرا وحی ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے احادیث ہم تک پہنچے ہیں؟ نہیں، بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں. بلا شک بلا ریب نہیں پہنچے ہیں. آپ خود حنفی ہیں، آپ اپنے فقہ میں جا کر دیکھیے ابو حنیفہ صاحب کتنے، ان کے پاس کتنے احادیث ہیں، کتنے احادیث کے روح سے وہ فتوے دیتے ہیں؟ بہت ہی کم. اور وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کہتے تھے کہ احادیث بہت کم ہے احادیث کا، اسی لیے مجھے رائے کی ضرورت ہے، مجھے اجتہاد کی ضرورت ہے، مجھے قیاس اور استحسان کی ضرورت ہے. اسی لیے ان کو اہل رائے کہتے ہیں. اسی لیے ان سے بہت شدید اختلاف تھا اپنے زمانے کے محدثین، ان کے زمانے میں جو تھے ان میں بہت کشیدگی تھی ان کے اور ابو حنیفہ کے درمیان. تو لہذا اگر اس میسج میں کمی آ گئی، یہ ایک بدیہی بات ہے، ایک بدیہی بات ہے. الیوم اکملت لکم، اللہ نے دین کامل کر دیا. اگر بعد میں لوگوں نے، مسلمانوں نے اس میں نقصان پہنچایا، اس کو گھٹایا ہے، اس کو ضائع کر دیا، اس کو فراموش کر دیا، تو اس میں اللہ کے اس کا کوئی، اللہ نے تو اہتمام کیا تھا. اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا تھا. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو کامل منتقل کیا تھا. تو اگر امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ضائع کر دیا، فراموش ہو گیا، کتب میں درج نہیں ہوئی، اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام کو یکی بعد دیگر شہید کر دیا گیا، اس طرح اس انفارمیشن میں کمی آ گئی ہے، اس میسج میں کمی آ گئی ہے. یہ تو بالکل آپ تعصب کو چھوڑ دیں. آپ مجھے دکھانے کہ وہ کہاں ہے احادیث تفسیر کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پاس کل 3400 احادیث ہیں ضعیف وغیرہ سب ملا کر، باقی احادیث کہاں ہیں؟ آپ کے علماء اس بات پہ، وہی تو بدیہی بات ہے کہ جتنے پرانے مثلا بخاری کے زمانے میں جتنے احادیث ہیں، احمد بن حنبل کے زمانے میں جتنے احادیث تھیں وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے. احمد بن حنبل سے پہلے جتنی احادیث تھیں وہ احمد بن حنبل کے زمانے میں نہیں. یہ تو وہ بدیہی بات ہے. صحابہ کے زمانے میں جتنی احادیث تھیں الا ماشاء اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام وہ بیان کرتے تھے، افعال اقوال ان کے ہم تک نہیں پہنچے ہیں. تو یہ دین میں نقصان ہے، بلا شک بلا ریب، یہ نقصان کا سبب ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. جی ہاں، وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرچار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین احناف کے پاس ہے، جو دین مالکیہ کے پاس ہے، جو دین ماتوریدیہ کے پاس ہے، جو دین اشاعرہ کے پاس ہے، جو دین آج مسلمانوں کے پاس ہے، یہ بھی اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کا کوئی، یہ ان دونوں میں بڑا تضاد ہے. پھر بھلے آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہے سورہ مبارکہ یہ زمر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا للہ الدین الخالص، دین خالص، پیور دین اللہ کے کی ہے. للہ، لام اگر ہم ملکیت کے لے لیں، پیور دین اللہ کی ہے، یہ اللہ کی ہے. یا پیور دین، خالص دین، جس دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کے منکر پہ لعنت. لیکن یہ کہاں پہ دلالت کر رہی ہے؟ جو دین مسلمانوں کے پاس ہے، اس میں بدعت نہیں. یہ آیت کہاں سے دلالت کر رہی ہے اس بات پر؟ یا اس کے سارے اجزاء وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ تو اس کا کوئی آپس میں کوئی بنتا بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ان کی، آپ کا یہ بات، آپ کی دو جو آیت تلاوت کی ان کی جواب. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں اپنے محترم ناظرین سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ خوب توجہ دیں ہماری باتوں پر. اگر ہماری بات سچ ہے تو مان لیں، کیونکہ حق بات کو ماننا یہ فریضہ اسلام یہی ہے، اسلام کہ حق بات کو مان لیا جائے. وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے جو بہترین قول ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس کے متعلق پچھلے پروگراموں میں کافی بات ہو چکی ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ لہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ مجھے جواب دیں. میں کہتا ہوں میرے لیے مبہم ہے، میرے لیے مبہم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میرے لیے مبہم ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے. کیونکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی
یہ ضمیر قرآن کی طرف پلٹتی ہے یا ان کی اپنی ذات اقدس کی طرف پلٹتی ہے یا کسی اور چیز کی طرف پلٹتی ہے تو واضح ہوتا کہ یہ کس کی طرف پلٹتی ہے. لیکن کوئی حدیث نہ ہوتے ہوئے یہاں پر مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. اس آیت میں کوئی اس طرح کوئی واضح بات نہیں ہے کہ یہ حتماً ذکر کی طرف پلٹتی ہے، اور ذکر سے بھی مراد حتماً قرآن مجید ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے. اور اس کے علاوہ آپ بخاری میں جو جمع قرآن کی حدیث ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، کئی مقامات پر ہے. وہ زید بن ثابت والی روایت کہ پہلے تو جناب عمر خلیفہ ثانی چلے گئے خلیفہ اول کے پاس اور عرض کیا کہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے مجھے ڈر ہے قرآن ضائع ہو جائے، تو آپ قرآن کو جمع کریں. تو خلیفہ اول نے یہی کہا کہ جب یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو میں کیسے کروں. تو انہوں نے اصرار کیا، ان کے اصرار پر خلیفہ اول مان گئے اور انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت سے کہا کہ تم یہ ڈیوٹی تم سنبھال لو تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں آئندہ مارے جائیں. تو زید بن ثابت نے یہی کہا کہ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے وہ میں کیسے انجام دوں. تو بہت انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے مان لیا. یہ بخاری میں کئی مقامات پر ہے، ایک مقام پر نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ سپر نیچرل طور پر، خارق عادت طور پر، اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ مثلا غیب سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ابو بکر عمر کو یہ جو کہنے کی یہ ان کی بات ہی خلاف قرآن ہے. ان کی یہ بات ہی خلاف قرآن ہے کہ بھئی ایک چیز کو اللہ نے جب ذمہ داری لے لی کہ میں حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ ہے، تو صحابہ جتنے سب قتل ہو جائیں، قاری سب مر جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ کو اس قرآ کی ضرورت ہے یا صحابہ کی ضرورت ہے. تو لازمی بات ہے کہ وہ اس آیت کی یہ تفسیر سے ناواقف ہیں. یہ تفسیر جو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، یہاں پر آپ ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ یہ قرآن کا اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جو امام ہے ابو بکر صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں اور زید بن ثابت، اور وہ بھی جمع قرآن کے معاملے پر، اس ٹاپک پر، کسی اجنبی ٹاپک پر نہیں، اسی وقت وہ نہیں، بالکل ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی نہیں بنتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو غیبی صورت میں، اعجاز کی صورت میں، کرامت اور سپر نیشنل طریقے سے اس کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ بالکل طبیعی اسباب کے قائل ہے کہ اگر ہم نے جمع کیا، حفظ کیا تو قرآن محفوظ رہے گا. ہم نے جمع نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، تو جیسے ابھی قاری بہت سارے مارے گئے اور بھی اگر سب مر گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. اور یہ نص الفاظ ہیں ابو بکر کے اور عمر کے، بخاری میں نص الفاظ یہی ہیں کہ اگر ہم نے جمع نہیں کیا تو یہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جی بسم اللہ. جی جتنی آپ نے گفتگو کی ہے اس میں سے دو باتیں نکلی ہیں. جی پہلی تو بات یہ آپ نے کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی، آپ نے کہا کہ وہ کہاں گئی. یہ میں آپ کی بات کے ساتھ مکمل طور پر اختلاف نہیں کرتا، میں اتفاق بھی کسی حد تک کرتا ہوں کہ جو ذخیرہ احادیث تھا وہ کہہ لیں کہ اس میں جو یعنی گڑبڑ تھی وہ ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے جرح و تعدیل کے امام ہیں، مثال کے طور پر امام ذہبی ہیں، امام قسطلانی ہیں، امام عسقلانی، اور جو اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، امام ذہبی وغیرہ، انہوں نے جو اسماء الرجال تھا اس پر انہوں نے کام کیا، سارے معاملات ہوئے. اچھا، جو وحی غیر مطلوب ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، تو جو وہ ہم تک پہنچے، اور ائمہ محدثین نے جو یعنی اصول محدثین جو تھے ائمہ ان کے، انہوں نے ان پر حکم جاری کیا. اور بالخصوص جس طرح کے بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پورا باب ہے اس میں تفسیر کا، اور ترمذی شریف میں بھی ہمارے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ آیت ارشاد فرمائی اس سے یہ مراد ہے، یہ ارشاد فرمائی اس سے یہ مراد ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا جی کہ وہ امام اعظم جو تھے ان کے پاس احادیث نہیں تھیں تو اس لیے ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے. تو اہل الرائے ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر وہاں سے نہ مل سکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرامین سے کروں گا. فرمایا اگر ان میں سے بھی تجھے واضح طور پر نہ مل سکا، عرض کی انا اجتہد،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتہاد کروں گا. تو اگر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا، اہل الرائے یعنی کہ اہل رائے جو ہوتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ از خود اپنی طرف سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا، انہوں نے اپنی طرف سے خود از خود جو ہے وہ باتیں نہیں گھڑی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں ان میں سے انہوں نے جو تھا وہ اس طرح کیا کہ ان میں سے جس طرح نکات نکلتے گیا، جس طرح مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا گیا، وہ اس میں سے شکیں، ان میں سے جو مسائل تھا وہ اس کا استخراج استنباط کرتے چلے گئے. اور دوسرا یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ نے کہا جی لہو جو ہے کہا جی وہ انا نحن نزلنا الذکر، وہ کوئی اور بھی ذکر ہو سکتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، اب نزلنا یہ تنزیل سے، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تنزیل باب تفعیل اس کا خاصہ کیا ہے. تو اب باب تفعیل جو ہے اس میں سے تنزیل سے نزلنا آیا، نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو یہ جو یہاں باب تفعیل استعمال ہوا، نزلنا تفعیل کا صیغہ آیا، اس کا خاصہ جو ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ یہاں تنزیل جو نزلنا تنزیل اس میں تفضیل آیا ہے، اس کا خاصہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں یہ استعمال ہوا، اس کا کیا مطلب ہے. ایک اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جی، انہوں نے کہا جی ہم اکٹھے کر لیں، تو امامہ میں تو قرہ حضرات ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے. تو اسی طرح آپ نے کہا کہ اگر یہی بات ہوتی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا. تو جناب آپ کی بات میں ہی میری بات کا جواب ہے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل فرمایا وہ مختلف پتوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، یا مختلف چیزیں، مختلف اشیاء ان کے اوپر لکھا ہوا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اس کو حفظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر، اور وہ قرہ جو تھے وہ کافی سارے شہید ہو گئے. تو یہ اللہ کی ہی حفاظت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بخاری شریف میں وہ کئی جگہ پر یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو انہوں نے پھر یعنی بار بار اصرار کیا، جلد اول جلد ثانی میں کثیر جگہ میں یہ روایت موجود ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ وہ جو کام تھا یعنی کہ اجماع قرآن کا، قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا، جمع القرآن کا، وہ شروع ہو گیا. تو یہی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یعنی کہ وہ جو صحابہ تھے جن کو یاد تھا وہ شہید ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد فوراً اس کی جو حفاظت تھی، اس کی جو یعنی کہ ایک ترتیب اور تنظیم تدوین کا جو ایک طریقہ تھا منظم طریقے سے، وہ پھر شروع ہو گیا. ایک اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس دین جو ہے وہ ناقص پہنچا، دین تھا کامل لیکن ہمارے پاس دین ناقص پہنچا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا. پہلے الیوم اکملت لکم دینکم والی ارشاد فرمائی، پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فاز، مختلف روایات کے الفاظ ہیں. اب یہ دونوں جو تھیں وہ ایک جگہ پر، ان ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا ایک جگہ پر ذکر فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ بھی وہاں موجود تھے، ائمہ اہل بیت بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے گھر والے بھی موجود تھے. تو آپ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انہوں نے سنا پھر انہوں نے آگے اس کو کیوں نہیں پہنچایا، آپ پھر میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ جناب انہوں نے پہنچایا، آگے والوں نے نہیں اس کو بیان کیا. بھائی سوال یہ ہے کہ مولا کائنات کے جو ان کے یعنی کہ ان کے شیعین میں سے تھے، ان کے جو اصحاب تھے یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو موجود تھے. جب اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب سارے جو تھے وہ شہید ہو گئے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. آج بھی سادات جو ہیں اور آج بھی جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. کوئی ایک تو لاکھوں میں سے، کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک تو ایسا بچہ ہوگا جس نے دین کامل بیان کیا ہو، یا کوئی کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہیں، مولا کائنات یہ ارشاد فرمایا، یا پھر کوئی ایک بھی نہیں ایسا بچہ جو دین کامل بیان کرنے والا ہو، وہ سارے ہی شہید ہو گئے. یا پھر ایسا نہیں تھا تو باقی تھے، انہوں نے پھر اس کو بیان نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ تعریف قرآن کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اچھا فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یقیناً لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، آپ اس میں اختلاف کثیرہ پاتے. اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی اب میرے اوپر آپ پھر سوال کر دیں گے بھئی ہم اس کے تو قائل ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہاں ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یقیناً آپ اس میں اختلاف کثیرہ پاتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر اس بات کی یہاں سے تصریح ہو رہی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یہ میرا کلام ہے، یہ میرا قول ہے، میں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کیا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جب اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، فی اختلافاً کثیرہ، جب یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہے ہی نہیں تو اس میں اختلاف کیسا؟ آپ کہیں گے جی پھر اس میں تعریف ہوئی، بعد میں ہوا، پہلے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. پھر وہاں جو میں نے انا نحن نزلنا ذکر کا جو آپ نے کہا کوئی بھی ذکر ہو سکتا، تو پھر وہاں پر جو باب تفعیل استعمال ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ میری بات مکمل ہو گئی. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میرے معزز ناظرین، ہمارے فاضل محاور نے، شریک گفتگو نے قبول فرمایا ہے کہ احادیث میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض میں محدثین نے زحمت کی ہے، محققین نے زحمت کی ہے، تو ان کے زحمتوں کے بدولت احادیث کے پہچان میں کہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں ان میں مدد ملتی ہے. میرے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک میری بات رہ گئی، اور اگر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں قرآن مجید کی جو یعنی یہ کتاب جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں ان کو، تو آپ نے کہا جی وہ پھر بتائیں جی کہاں وہ حدیث میں آیا کہ یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد، بلکہ ہماری ایک تفسیر ہے اضواء البیان تفسیر القرآن بالقرآن. ایک تو وہ قرآن مجید کی قرآن سے تفسیر لکھی ہے، اور دوسرا تفسیر ہے جو در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تقریباً اسی پہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آ جاتی ہے کہ حضور اسلام کا اس کے بارے میں یہ قول ہے. جی تھینک یو سر. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں، اور ابھی آپ نے ان کی بات سنی. تو میرے معزز ناظرین، یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ وہ احادیث جو تفسیر قرآن میں ہیں وہ کہاں ہیں. میں نے عرض کی خدمت میں قرآن کے الفاظ جتنے اہم ہیں اس کی زیادہ اہمیت قرآن کے معانی کے ہیں. کہ کوئی بھی کتاب ہو اس کے معانی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے الفاظ کے مقابلے میں. الفاظ ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے، آپ کو منتقل کر دیتا ہے معانی کی طرف. اصل تو مطلب معنی میں ہے، معنی اس طرح سے ہمیں پہنچے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، ابہام نہ ہو، واضح ہو. جس طرح اللہ نے ارادہ کیا وہ اللہ کا میسج ہم تک پہنچ جائے. اس کا سب سے بہترین بیان کرنے والا کون ہے؟ بلا شک بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ تعلیم قرآن دے دیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس در منثور میں وہاں پر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں. ملاحظہ فرمائی اسی در منثور کے لکھنے والے ہیں جناب السیوطی. یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف عبد الرحمن السیوطی، بیروت میں 2008 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 552 میں فی معرفت شروط المفسر و آدابہ، نمبر 78 میں یہاں پہ کہ انسان اگر قرآن کی تفسیر کرنا چاہے تو قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے پاس کیا مآخذ ہیں. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا، سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. سب سے اہم جو ماخذ ہے وہ بلا شک بلا ریب یہی ہے کہ اس میں سب سے اہم کون سا ماخذ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، وہ طراز المعلم، اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. لیکن یجب الحذر من الضعیف منہ والموضوع، لیکن آپ برحذر رہیے، برخبردار رہیے کہ تفسیر میں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہیں اس میں ضعیف بھی ہے اور موضوع بھی ہے. موضوع یعنی جھوٹی احادیث، ان سے آپ باخبر رہیے. فإنہ کثیر، یہ بہت زیادہ ہے، کہ ضعیف اور موضوع بہت زیادہ ہے. ولہذا قال احمد نے اسی لیے فرمایا ثلاث کتب لا اصل لها، 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 ابواب ہیں روایات میں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جن کی کوئی اسانید نہیں ہے. وہ کیا ہیں؟ المغازی، ایک مغازی ہیں جو سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اس کے احادیث کے کوئی سند نہیں ہے. دوسرا ہے ملاحم، الملاحم والفتن، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، انہوں نے جو اخبار دی ہیں کہ آخر الزمان میں آئندہ میں کیا باتیں واقع ہوں گی، اس میں بھی احادیث سب ضائع ہو چکی ہیں، اس کی کوئی سند نہیں. اور تیسری کیا؟ وہ تفسیر، تیسری تفسیر ہے. یہ احمد بن حنبل ہے، یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، یہ بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، تمام کتب اربعہ کے کہ ان سب انہی سے حدیث اخذ کیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر میں اس کے کوئی ہمارے پاس سند نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ان کے غالب کے اسناد نہیں ہے. غالب ہمارے پاس جو احادیث ہیں تفسیر میں اس کے اسانید نہیں ہے.
وإلا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشكر في آية الأنعام. لیکن ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں جو صحیح ہیں تفسیر میں. مثلا آیت الانعام میں ظلم سے مراد شرک ہے. والحساب اليسير بالعرض والقوة بالرمي في قوله وعدوا لهم ما استطاع من قوة. اور ایک دوسرا مثال ہے کہ سورہ مبارکہ انفال میں وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس سے مراد یہ ہے کہ تیر اندازی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ تیر اندازی میں آپ آمادہ ہو جائیں. اس سے مراد یہ ہے. اچھا دو مثالیں دے دی. اس دو مثالوں کے بعد قلتوس جناب سیوطی فرماتے ہیں الذی صح من ذلك قلیل جدا، فرماتے ہیں کہ بات غلط ہے کہ ہمارے پاس تفسیر میں احادیث زیادہ ہیں. فرماتے ہیں جو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے تفسیر میں قلیل جدا، بہت ہی کم ہے، نہایت ہی کم ہے. بل اصل المرفوع منه فی غایت القلہ. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، اصل مرفوع کیا ہے؟ یعنی مستند. اب مستند ہے، ایک حدیث اگر مستند ہے اس کے ساتھ سند ہے، تو یہ تو عام ہے کہ اس سے وہ سند صحیح ہو یا ضعیف ہو یا حسن ہو یا وہ سند معتبر ہو یا غیر معتبر ہو. یہ تو نہیں ہے کہ اگر سند ہے تو وہ حتماً صحیح ہے. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مرفوع یعنی مستند فی غایت القلہ، مستند حدیث ہمارے پاس حدیث میں غایت قلت میں ہے. وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا آخر الكتاب انشاءاللہ تعالی، اور میں اس کتاب کے آخر میں ان سب کا ذکر کروں گا. تو سیوطی صاحب وہی جو در منصور کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے کہ ہمارے پاس حدیث غایت قلت، مستند احادیث غایت قلت میں ہے، مستند احادیث. اور اس میں صحیح کتنے ہیں؟ صحیح تو بہت ہی کم ہے، وہ ان کا خود اپنا کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ان دو باتوں میں خلط نہ کیجئے کہ بھئی در منصور میں اگر روایت، در منصور کھول کے دیکھیے در منصور میں کتنے روایت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہایت ہی کم. در منصور 8 جلدوں پر ہے اور موٹی موٹی جلدیں ہیں، لیکن اس وہ اقوال اکثر تابعین کے اقوال ہیں. صحابہ کے بھی اقوال اس میں کم ہیں، صحابہ کے اقوال بھی اس میں کم ہے، اکثر اس میں تابعین کے اقوال ہیں اور تابع تابعین کے اقوال ہیں. وہ اس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں. پھر سیوطی صاحب جیسے انہوں نے وعدہ دیا تھا کہ میں ان احادیث کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تفسیر میں، ان کا ذکر کروں گا، ان سب کا ذکر کروں گا. وہ سب کا ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر صفحہ نمبر 569 کے آخر میں یہاں سے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ میں کتنی احادیث ہیں، اسی طرح چلتے جاتے ہیں. اچھا صفحہ نمبر 570 سے ان کی بات شروع ہوتی ہے اور ان کی انتہا ہوتی ہے صفحہ نمبر 590 کے لگ بھگ، صفحے نمبر 590، یعنی کل 20 صفحے کے لگ بھگ. هذا ما حضرني من التفاسير المرفوعه، یہ میرے پاس ہے جو تفاسیر ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، المصرح برفعها صحیحها وحسنها وضعیفها، بل ومسندها ومعضلها ومرسلها ومعضلها. یہ ہمارے پاس سب احادیث ہیں، کل 20 صفحے ہیں، کل 20 صفحے ان کے احادیث ہیں ان کے پاس تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں صحیح بھی ہے، اس میں صحیح بھی آ جاتا ہے، اس میں حسن بھی آ جاتا ہے، ضعیف بھی آ جاتا ہے، مرسل اور معضل سب آ جاتے ہیں اس میں. 20 صفحے آپ کے پاس تفسیر میں حدیث ہے آپ کے پاس. تو پھر یہ بالکل میرا موقف بالکل درست ہے، بلا شک بلا ریب، کہ قرآن کے معانی آپ سے کھو گئے. آپ کے پاس قرآن کے معنی نہیں. اور آپ کیوں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کا قائل نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حامل ہو. تو آپ کا یہ موقف ہے کہ بس یہی ہے جو بخاری مسلم سے بڑی کتب حدیث میں جو لکھی یہی علم ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی علم کا باب ہی مسدود ہے. آپ کو اس بات کے تو قائل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایسا وسیع ہے، ہر دور میں ان کا ایسا وسیع جو سارے ان علوم کا حامل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین قیامت تک ناقص ہے. کیا قیامت تک ناقص ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے متعلق، یہ قرآن کا جزو ہے. کیا چیز؟ وہ یعنی قرآن کے معنی جو آپ سے کھو گئے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، یہ آپ کے پاس نہیں ہے. ختم، قیامت تک دین ناقص ہی ناقص، اس کا کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ چاہے جتنا یہاں پہ آپ اپنے مشائخ کے ساتھ، اساتید کے ساتھ میٹنگ رکھیں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے معانی میں ہمارے پاس اختلافات ہیں. اس کے اصلی معنی کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا اکثر آیات میں، کیونکہ اکثر آیات میں کئی ایک اقوال ہیں. آپ کتاب اضواء بیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی اقوال بہت زیادہ ہیں. سب تفاسیر میں اقوال ہی اقوال ہیں، احتمالات ہی احتمالات. اچھا اس کے بعد آتے ہیں سننا، وہ اس احادیث کی بات، احادیث قولیہ اور فعلیہ جو مثلا تفسیر میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کے پاس نہایت ہی کم ہے. اب وہ بھی آپ کے پاس نہایت ہی قلت میں ہے. اور آپ جو فرماتے ہیں نا کہ مشائخ نے محنت کیا،
کہ ہمیں رجال حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے معتبر کون سی حدیث ہے، غیر معتبر کون سی ہے. تو میرے محترم ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. اب کبھی اور اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حدیث یہ قطعی الصدور ہے. حدیث ظنی الصدور رہتا ہے، ظنی الصدور رہتا ہے. جو حدیث صحیح بھی ہو، اس یعنی بخاری کا حدیث ہے، مسلم کا حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ احادیث ظنی الصدور رہتی ہیں. البتہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث اس کے سب رجال ثقات ہوں تو یہ حجت ہوا کرتی ہے، یہ حجت ہوا کرتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیے نفر سے لیتے ہیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. کہتے ہیں اس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر ایک حدیث کے سارے رجال ثقات ہوں تو وہ حجت ہوا کرتی ہے. لیکن یہ سب محل بحث ہے، یہ سب بلکہ مردود ہیں، یہ باتیں غلط ہیں. اچھا، تو قرآن کے الفاظ کے متعلق جو آپ استدلال کر رہے ہیں نا، قرآن کے الفاظ کو ہم مان بھی لیں، اس کے معانی کے متعلق، اور پھر سنت قولیہ اور فعلیہ جو غیر قرآن سے متعلق ہے، مثلا نماز کے متعلق ہے، وضو کے متعلق ہے، بقیہ امور زندگی، امور دین و دنیا کے متعلق ہے، وہ حدیث آپ سے کھو گئی ہیں. جیسے احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو مغازی میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ملاحم میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تو اسی طرح بقیہ امور میں بھی آپ کے حدیث بہت کم. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے رائے جو ہے اس کی ایک ہمارے پاس اصل ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اجتہاد کرنی چاہیے. تو میرے معزز ناظرین، جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کہ حدیث معاذ بن جبل کی ہے، جو وہ یمن جاتے ہوئے ان سے مروی ہے. ملاحظہ فرمائیے، ضعیف سنن الترمذی تالیف محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی، اور تحقیق کس کی؟ محمد ناصر الدین الالبانی کی، چھاپ الریاض. یہاں پر صفحہ نمبر 124 میں اسی حدیث کی بات ہے. باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی، قاضی کیف قضاوت کرے گا. اچھا، قاضی اپنی ڈیوٹی کیسے انجام دے گا؟ تو یہاں پر کیف تقضی، اس نے کہا کہ اگر قرآن میں بھی نہ ہو، سنت میں بھی نہ ہو، تو میں اجتہاد کروں گا. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ضعیف. ایک حدیث آپ نے حوالہ دیا، وہ آپ کے اپنے کتب میں وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی اجتہاد کی تصحیح کے لیے عمدہ جو سب سے محکم دلیل ہے جماعت ہمارے بھائیوں کے نزدیک، وہ یہی حدیث ہے. ہم اجتہاد کرتے ہیں، بھئی ایک چیز قرآن میں بھی نہیں، سنت نہیں، اپنی فکر سے بنا لیتے ہیں. جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. کیوں قرآن کے مخالف ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیہ نمبر 48 میں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں میں قضاوت جب کرتے ہیں بما انزل اللہ کے مطابق آپ قضاوت کریں. اب قرآن میں نہیں، سنت میں اپنے سے آپ سے بنا دوں گا، اپنے فکر سے بنا دوں گا، یہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کہ رائے کے مذمت میں آپ لوگوں کے ہاں احادیث بہت زیادہ ہیں. اگر میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو میں وہ احادیث آپ کو دکھاؤں رائے کی مذمت میں، لیکن ہم موضوع سے نکل جائیں گے. جناب عمر سے اور باقی صحابہ سے بہت ساری روایت مروی ہیں کہ انہوں نے کیسے رائے کی، انہوں نے تان کیا. اچھا، اس کے علاوہ جب ابو حنیفہ صاحب کی ذکر آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ان کے ایک بہت ہی جید عالم ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، ان جماعت کا اس پہ فخر ہے. وہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، کتاب بخاری کے مؤلف محمد ابن اسماعیل بخاری. ان کی بات سناؤں کہ وہ ان کا رائے کیا ہے ابو حنیفہ کے متعلق. یہ کتاب التاریخ الکبیر تالیف محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ جلد نمبر 8 ہے اس کتاب کی، کتاب تاریخ کبیر میں. یہاں پر صفحہ نمبر 81 میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے متعلق ان کی فرمائش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے. نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ الکوفی مولا لبنی تیم اللہ ابن ثعلبہ. اچھا، کان مرجئا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے محترم بھائی عالم صاحب عالم گرامی کہ محدثین کے ہاں مرجئہ جو ہیں، وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں الفاظ بڑے سخت ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے. جہمیہ اور مرجئہ کے متعلق محدثین کے عقائد کیا ہیں، جیسے بخاری صاحب ہیں، مسلم صاحب ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بلا شک بلا ریب ان کو زندیق سمجھتے تھے. وہ تصریف فرماتے کان مرجئا، یہ مرجئی تھا. سکتوا عنہ وعن رائیہ وعن حدیثہ، سکتوا عنہ، اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا ہے، اس کے اجتہاد کو بھی قابل ذکر نہیں سمجھے، اور اس کے احادیث کو بھی کوئی اعتبار نہیں ہے.
ملاحظہ فرمائیے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام، چاپ دار الغرب اسلامی، جلد نمبر 8 پہ، یہاں پر ذہبی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 191 میں زہری سے روایت ہے، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں اضافہ کمی بیشی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ مرجعہ کا یہ قول تھا کہ ایمان قول ہے، ایمان صرف قول ہے، عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں تو جب تک آپ نے شہادتین پڑھی ہے تو آپ مومن ہیں۔ اچھا، تو اس حدیث کو زہری سے نقل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو العباس ابن سراج کہتے ہیں، ابو ابن سراج کہتے ہیں، شہدت ابا عبداللہ البخاری ودفع الیہ کتاب محمد ابن الکرام، اس کو یہ حدیث دکھایا گیا محمد ابن اسماعیل بخاری کو، فكتب على ظهر کتابی، اس نے اپنے خط سے کتاب میں لکھا، من حدث بهذا استوجب الضرب الشدید والحبس الطویل، جس کا یہ عقیدہ ہو، جو اس حدیث کو نقل کرے وہ مستحق ہے کہ اس کو بری طرح سے مارا جائے اور اس کو بہت طویل عرصے تک جیل میں رکھا جائے۔ کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن محمد ابن یزید الخلال، متوفى سنہ 311۔ یہاں پر یہ ملاحظہ فرمائے جلد نمبر 5 میں، یہاں پر ذکر الجہمیہ، جہمیہ اور مرجعہ کے متعلق، یہاں پر اس صفحے میں احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں، اذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه يعني فهو مؤمن وهذا كفر ابلیس قد عرف ربه بقلبه فقال رب بما اغويتني۔ احمد ابن حنبل کے متعلق جہمیہ اور مرجعہ کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ ایمان تو صرف دل میں ہوتا ہے، عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ایمان میں، تو اس نے کہا کہ یہ ابلیس والی کفر کی بات، یہ وہی کفر ہے جس میں ابلیس اس میں کافر ہوا ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ نے اپنے مختلف کتب میں، کم از کم اس کے ایک کتاب میں یہ موجود ہے کہ بخاری کی جو بخاری صاحب کی کتاب الایمان جو ہے وہ سارا کا سارا رد ہے مرجعہ پر، اور اس بخاری صاحب نے کتاب الایمان میں ایسے اس کے کتاب الایمان جو صحیح بخاری میں ہے، یعنی جامع الصغیر میں ہے، وہ حدیث انہوں نے شامل کیے ہیں جس سے یہی ثابت کرنا ان کا مقصود ہے کہ عمل کا دخل ہے ایمان میں، اور صرف عقیدے سے انسان مومن نہیں بنتا۔ بہرحال تو یہ آپ ان جنس کو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی اجتہاد صحیح ہے، یہ آپ کے بخاری ہے کہ نہ ان کے اجتہاد کو مانتا ہے نہ اس کی حدیث کو مانتا ہے ابو حنیفہ کی، اور اس کو اسلام سے بھی خارج سمجھتا ہے کیونکہ اس کو مرجعی سمجھتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جمع قرآن کی طرف، کہ جمع قرآن والی حدیث میں کہ بلے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحابہ کا یہ قول ہے، صحابہ کا یہ قول ہے، جناب ابو بکر خلیفہ اول کا، جناب عمر خلیفہ ثانی کا، اور زید ابن ثابت، تینوں کا، کہ ہمیں قرآن جمع کرنی چاہیے، اگر جمع نہ کریں قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو قاری تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ لی ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت کریں۔ میں اس بات سے آگے بڑھتا ہوں میرے معزز ناظرین، اگر جمع قرآن کی آپ کہانی دیکھیں، جو ہمارے پیارے بھائی محترم برادران جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کا جس طرح عقیدہ مثلا امامت کی طرح ہے، اسی طرح قرآن مجید میں ان کا عقیدہ اگر دیکھیں تو بالکل واضح البطلان ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھایا، کس میں لکھا؟ تختیوں پہ لکھایا، ہڈیوں پہ لکھایا، پتوں پہ لکھایا، اور وہ اس سے متفرق تھی، اور وہ وفات ہو گئے۔ تو وفات ہو گئی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہی تھی کہ قرآن کو پہنچانا ہے، اور قیامت تک تو دوسرا قرآن آنے والا نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے نسلوں تک امانت داری کے ساتھ کیسے پہنچایا جائے۔ نہ اس نے کوئی اہتمام کیا کہ اس قرآن کی حفاظت کرے، اس قرآن کو وہ جمع کر دے، یا کم از کم کسی امین شخص کے سپرد کر دے، امانت دار شخص کے سپرد کر دے کہ وہ بعد میں وہ اس کو جمع کرے تاکہ ضائع نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بس چلے گئے، ختم ہو گئے۔ جس طرح وہ دنیا سے چلے گئے اور خود وہ ہمیشہ خبردار دیتے تھے، تحذیر کرتے تھے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ایسے امام آئیں گے جو آپ کو گمراہ کر دیں گے دین سے، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ساری اختلافات امامت کی وجہ سے، اس کے باوجود انہوں نے امام کی تعیین نہیں کیا۔ دین میں بدعات وارد ہوئی اسی لیے کہ دین میں امامت میں اختلاف آیا، تبھی دوسرے مسائل پہ اختلاف اس کی فرع ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے امام تعین نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق، یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے، آپ کا جو موقف ہے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، یہ سب سے پہلا طعن ہے کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا اہتمام نہیں کیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی میسج اللہ کی جانب سے لے کر آ رہے ہیں، قرآن مجید اور اس کے معانی، اس کے محفوظ رہنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ختم بات۔
میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری چاپ دار حیات تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 831 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جب پہلی دفعہ جب عمر صاحب آئے تھے، جناب عمر خلیفہ ثانی آئے تھے خلیفہ اول کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، یمامہ کے جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے، وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور مجھے یہ خوف ہے کہ مزید قاری جو صحابہ قرآن کی تلاوت جانتے ہیں وہ مزید قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فی المواطن، دوسرے مقامات پر، دوسرے جگہوں، فیذهب کثیر من القرآن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، مجھے جو ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آپ کے نزدیک ابو بکر عمر یہ دونوں سب صحابہ سے افضل ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے افقہ تھے، تفسیر میں، علم میں سب سے آگے تھے، تو کیا وہ ایسا خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مثلا ایک شخص جو عام مسلمان ہے خلاف قرآن عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ ایک عام مسلمان خلاف قرآن عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو عمر صاحب کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ڈر ہے کہ بھئی یہ قاری لوگ مارے جائیں گے اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو مطلب یہی ہے کہ وہ اس آیت سے وہ مفہوم نہیں لیتے جو آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کا جیسے میں نے عرض کیا، یہ ایک زبردستی والی بات ہے کہ ایک آیت پکڑ لو، اس پہ ایک معنی جو ہے تحمیل کر دو، اس کا آیت کا معنی یہی ہے۔ کیوں آپ انصاف نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں معلوم؟ بلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہاں کس کی طرف لڑتا ہے؟ اچھا، اب مان بھی لینا لہو لحافظون کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کتب میں تو بہت سارے آیات ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں، مثلا حروف سبعہ ہیں، قرآن کے حروف سبعہ ہیں، آپ اس کے متعلق ہمیں دکھائیں۔ ابو بکر سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، زید بن ثابت سے پہلے، یہ تو آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، تو آپ ہمیں دکھائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے ان کی؟ اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام تو زید بن ثابت سے بہت زیادہ عالم ہے، آپ کو یہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ان سے بہت زیادہ عالم ہے قرآن میں اور بقیت دین کے ہر جہت میں، تو ان کی مصحف کہاں ہے؟ ہمیں دکھائیں وہ مصحف، آپ ہمیں بتائیں، یہ آپ کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ اچھا، صحیح سند کے ساتھ ثابت، اس کے علاوہ متواتر احادیث آپ کے صحیح نہیں، متواتر احادیث میں حروف سبعہ ہیں، وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ موقف کیا ہے عزیزو؟ شیعہ موقف یہ ہے کہ دین سراسر کامل ہے، دین سراسر کامل ہے، جو دین ابھی شیعوں کے پاس موجود ہے، جتنا ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمارے پاس ہے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت محنت کے ساتھ اپنے شیعوں کو پرورش دی، اپنے محدثین کو اپنے دور میں پرورش دی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں، ان کے بعد بقیہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی پرورش کی اور ان کو کتب لکھا دیے، اور وہ امر کرتے تھے کہ لکھو۔ ان کے اصحاب سب مصنف تھے، مؤلف تھے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو ہمارے پاس تفسیر قرآن میں احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، معصومین سے، اور اسی طرح دین کے تمام ابواب میں، بالخصوص توحید میں، بالخصوص میعاد میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اقدس میں، اور اسی طرح ابواب دین میں، طہارت میں، صلاۃ میں، صوم و زکوٰۃ اور بقیہ ابواب حلال و حرام میں ہمارے پاس احادیث روایات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ہمیں پہنچا، نہیں، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہمیں پہنچا ہے، اتنا حد تک پہنچا ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رائے کی استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے سے حکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پہنچا الحمدللہ رب العالمین، اور اسی لیے شیعوں کا حجج بہت قوی ہے۔ اچھا، تو آپ سے جو سوال عرض ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اور صحابہ نے بھی اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، یعنی صحابہ حفاظت کریں گے۔ تو صحابہ نے اگر یہ تو کوئی حدیث، کوئی روایت تو نہیں ہے، آپ کی صرف اپنی وہ استنباط ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس آیت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کرے گا، تو کیوں ابو بکر عمر نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر قاری مزید مارے گئے تو قرآن بہت سارا ضائع ہو جائے گا؟
کیا ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اظہار رائے کر دیں، اللہ کے قرآن مجید کے خلاف ایک عقیدہ رکھیں؟ کیا ان کے لیے جائز تھا؟ یا اس آیت کا مفہوم ہی کچھ اور ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ اس کا مطلب یہ ضروری طور پہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ہم اس سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن کے معانی کے احادیث تو آپ کے پاس ہے نہیں، قرآن کے الفاظ اگر سب کے سب محفوظ بھی ہوں، ایسا کہ مثلا ایک شعر کی کتاب ہے ہمارے پاس، تو اس کے معانی میں پتہ نہیں چلتا خاص طور پہ کہ معنی کیا ہے، تو اس شعر کا فائدہ کیا ہے؟ شعر کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید جو معانی، جو مفاہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کل تو آپ کے پاس 20 صفحے ہیں، کل 20 صفحے ہیں، اس میں سے اکثر ضعیف، اس میں خرافات اسرائیلیات الا ماشاء اللہ بہت زیادہ، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، اس کو یہ تو پھر کیوں آپ ادعا کرتے ہیں قرآن ہمارے پاس کامل ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر قرآن کے الفاظ کامل ہیں، ان سوالات کا آپ نوٹ کیجئے، جواب دیں، حروف سبعہ میں دکھا دیں، بسم اللہ کریں فاروق حیدر صاحب۔ جی میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے جی سر، بڑی طوالت پکڑ گئی تھی، چلیں طوالت سے کچھ نہیں ہو با مقصد۔ اچھا، آپ نا جی اسی چیز پہ مصر ہیں کہ ناقص دین، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا جی قرآن مجید ارشاد فرماتا فاحکم بما انزل اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ ہے جی کہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ فاحکم بما انزل اللہ، اسی چیز کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یعنی کہ بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، قرآن مجید نازل کیا۔ اب بات یہ ہے کہ جبکہ ہمارے مسلم شریف میں اور بھی بخاری شریف اور بھی کئی کتب میں ہمارے جو احادیث صحیحہ میں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو فرمایا کہ وہاں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو قرآن مجید میں ہے وہی حقیقت ہے، اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وہی واحد ہے، میرے بات یا میں جس کے ساتھ فیصلہ کروں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرمایا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، جس طرح اس کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر میں بھی فیصلہ کروں تو میں بھی قرآن سے فیصلہ ہٹ کر نہیں کرتا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی کے ساتھ، یعنی کہ جو واضح طور پر بظاہر قرآن مجید میں نظر آ رہا ہے اسی کو ہم لیں گے، اسی پر فیصلہ کیا جائے گا، اگرچہ رتبی والا یابسین اللہ فی کتاب مبین، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو اذہان ہیں، ہمارے جو ذہن ہیں، ہم اس سطح کے، اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن مجید سے اخذ کر سکیں، ہم ہر چیز کا استنباط اور استخراج قرآن مجید سے کر سکیں۔ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مجتہدین کا سہارا جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ دوسری بات وہ جو آپ نے ترمذی شریف کی دکھائی جی، وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل والی جو بات ہے، آپ نے کہا ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا۔ ناصر الدین البانی جو ہے یہ تو جو ان کے مقصد کے نہ ہو، ویسے بھی یہ بہت ساری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا، ساری حدیث جو تھی ان کو ضعیف کہتے جناب انہوں نے ساری حدیث کو ضعیف کہہ دیا، یا کسی کو موضوع کہہ دیا، یہ ضعیف کہہ دیا، ایسے انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا۔ ابن تیمیہ صاحب کے یہ مقلد ہیں تو ان کی کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے کہا جی دین ناقص۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جس دین کی اشاعت کر رہے ہیں، آپ تو پھر دین ناقص کی اشاعت کر رہے ہیں، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دین کامل پہنچا ہے، ہم جو اہل سنت ہیں ہمارے پاس دین ناقص پہنچا ہے۔ تو یا اس بات کا جواب یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کہیں گے ہمارے پاس دین کامل ہے، تمہارے پاس دین ناقص ہے، یا آپ کہیں گے ہم دونوں کے پاس دین ناقص ہے۔ اگر ہمارے دونوں کے پاس دین ناقص ہے تو پھر ہم امت کے ساتھ جو ہیں وہ تو دغا بازی کر رہے ہیں نا جی، امت کو ہم دین ناقص دے رہے ہیں۔ جب ہم امت کو دین ناقص دے رہے ہیں، امت تو پھر ساری جو ہے وہ ناقصین میں سے ہو جائے گی، اس کا سبب ہم بن جائیں گا جو دین ناقص دے رہے ہیں انہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ سب تو احرف والی جو روایت ہے یا حروف والی جو روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں، بخاری شریف میں، مختلف جگہ پر آئی، تو جو 7 حروف ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے 7 قراتیں مراد ہے، اس سے 7 احرف سے یا 7 حروف سے مراد 7 قراتیں مراد ہے۔ جس طرح آج ہمارے مختلف جو ہیں وہ مصر ہے، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں، یا اور عراق ہے، ایران ہے، ہم پاکستان ہے، انڈیا، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کی اپنی جو ہے وہ اپنی قرات کے مطابق وہ 7 قراتیں ہیں، ان کے مطابق وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انا نحن نزلنا ذکر والی جو بات ہے، آپ نے کہا کوئی بھی وہ ذکر ہو سکتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ذکر جو ہے اس ذکر سے کیا مراد ہے، وہ کون سا ذکر ہو سکتا ہے؟
اور پھر آپ نے آگے کہا جی کہ وہ حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے یہ جو زید بن ثابت کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، تو جب کہ اللہ رب العزت تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت ہم نے ذمہ لیا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بات کیوں کی؟ اب دیکھیں جی بات یہ کہ اگر آپ اسی بات کو لیں کہ ہر بات پر ہمارے پاس حدیث موجود ہو، ہر بات کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریفرنس موجود ہوں. اب دیکھیں جی جو مفسرین ہیں جنہوں نے اب اجماع جو ہے اب ہمارے لیے اجماع بھی حجت ہے. اب اتنے طرق سے دیکھیں اگر ایک روایت ہم تک پہنچتی ہے، وہ اگر وہ فقہ راویوں میں سے نہیں ہے، اس کے راوی جو روایت کرنے والے ہیں یا وہ اتنی پختہ نہیں ہے، اس میں اتنی ثقافت نہیں ہے، لیکن اصول حدیث میں یہ بھی بات تو موجود ہے نا جی کہ اگر اس کو مختلف جو ہیں وہ طرق سے متعدد طرق سے اگر وہ حدیث ذکر کر دی ہے تو وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ وہ قوی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اب وہ جو بات آئی کہ جی وہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فاروق اعظم نے زید بن ثابت کے ساتھ جو میٹنگ کی تو انہوں نے اس طرح کیا. اب دیکھیں مفسرین جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ہے سب سے پہلے تفسیر کی. اب اسی طرح مفسرین جو حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بلکہ کبار صحابہ میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی عطا فرمائی. تو اگر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا مفسرین جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اسی طرح اہل تشیع میں دیکھا جائے، اہل سنت میں دیکھا جائے، ان کے ہاں بھی مفسرین موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی مفسرین موجود ہیں، اور شروع سے لے کر آج تک مفسرین تفسیر کرتے چلے آ رہے ہیں. اور جو تفسیر بالرائے ہے اصل میں اس کا بھی اس طرح معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ ہر کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جو مفسر ہے وہ ایسے مفسر پھر نہ بن جاتے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اور اعلیٰ حضرت گولوی سرکار اور بڑے بڑے جو ہے وہ ہمارے فقہاء، مشائخ، محدثین، مفسرین اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس کے جو ہے وہ تفسیر کرنے کے لیے کم از کم 19-20 انہوں نے تو 25 علوم لکھے، 25 علوم کا ہونا ضروری ہے. اب صحابہ جو ہیں وہ تو علوم کا منبع و مرکز و محور جو ہیں وہ ہیں ہی سارا کچھ ان کے بعد، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ پائی، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس. اب ہم مفسرین جو روایت کرتے ہیں، جو کوئی قول بیان کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس بات تو موجود ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے وہ روایت کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں وہ ایسی اپنی طرف سے وہ ٹھونستے ہیں جناب یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ بات ایسے، یہ بات ایسے. اب اگر ایسے ہی ہم لے لیں کہ جناب کوئی حدیث نہیں پہنچی تو اس لیے انہوں نے غلط تفسیر کی یا انہوں نے کی نہیں، کوئی ایسی ویسی ہم بات کر دیں، تو پھر تو کوئی بھی آیت ہمارے پاس کوئی ایسی پھر نہیں بچتی جو ہم کہیں جناب یہ صحیح ہے جی اس لیے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ احادیث موجود ہیں ساری اس کے ضمن میں. تو اس طرح پھر تشیع کے پاس جو تفاسیر ہیں وہ بھی پھر ساری باطل ہو جاتی ہیں. اہل سنت کے پاس جو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں پھر تو ساری کی ساری باطل ہو جاتی ہے اگر اسی بات کو لے لیا جائے. اجماع بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے نا جی، یا تو پھر اجماع کا ہم انکار کر دیں. جی سر. جی آپ ارشاد فرمائیں. جی میرے بھائی، اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ مجھے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں. آپ کا جب عقیدہ ہے قرآن مجید کامل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور بہت سارے شیعہ علماء کا بھی یہی پوزیشن ہے، تو آپ کے پاس اس مسئلے پہ کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ کسی صحابی کا قول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا جی یہی آیت ہے، اجازت دیں سوال کامل ہونے دیں. آپ کے پاس یہی آیت ہے جو اس مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا، یعنی واضح طور پر دلالت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے مفہوم کچھ اور ہو. تو یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے، اور کسی صحابہ سے بھی یہ مروی نہیں ہے کہ بھئی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس، ویسے بھی تفسیر کا حدیث آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کے پاس کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے اقوال سے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے کہ بھئی قرآن اتنا جو اہم کتاب ہے کہ وہ شہادت دیتے کہ بھئی قرآن کامل، اس میں کوئی نقصان. اس کے برعکس شہادات بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. میں آپ چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ شہادت آپ کو. تو یا مجھے بتائیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، اگر یہ کیوں دلیل زیادہ نہیں ہے اس مسئلے پر. مثلا ایک مسئلہ ہے وضو ہے، نماز ہے، کیونکہ یہ مبتلا بہ ہے، اہم مسئلہ ہے، تو اس پہ احادیث کئی زیادہ ایک ہے نا، اس طرح نماز اس طرح ہونی چاہیے، نماز کے احادیث ایک تو نہیں ہے، کئی ایک ہیں، یا وضو کے احادیث کئی ایک ہیں. تو اس مسئلے پر آپ کے پاس کیوں ایک بھی حدیث نہیں ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے؟ اور اس کے برعکس روایات بہت زیادہ ہیں صحابہ کے قرآن ناقص ہے. تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. آپ کا سوال مکمل ہو گیا جی؟ جی سر. جی آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس پر کوئی صحابی کا قول کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس اس پر کوئی حدیث یا آپ کے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کے قائل ہیں جناب قرآن میں تعریف ہوئی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک تو قرآن میں تعریف ہوئی ہے، قرآن کامل نہیں ہے،
تو آپ نے پیچھے مجھے حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آپ فیصلہ کریں جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس کے مطابق آپ اس سے فیصلہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اگر آپ وہ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک ایک تو بات یہ آپ قرآن کے کامل ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن جناب اس میں تعریف ہوئی ہے، قرآن مکمل نہیں ہے. اب دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں یا آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں. آپ یہ مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے سوال کے جواب دے دیں نا، مجھے سوال کے جواب دے دیں. آپ الٹا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ میرے سوال کے جواب دے دو. میں آتا ہوں اسی بات کی طرف آتا ہوں، آپ میری یہ بات مکمل ہونے لگے. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں یا قرآن سے کسی مسئلے کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، یا تو آپ قرآن کو کامل مانتے ہوئے اس سے استخراج و استنباط کرتے ہیں، اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، یا آپ قرآن کو ناقص مانتے ہوئے اس سے استنباط و استخراج کرتے ہیں. اگر تو آپ قرآن کو ناقص مانتے ہوئے استخراج و استنباط کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل جو ہیں وہ بھی کامل نہیں ہیں. آپ جو کہتے ہیں ہمارے پاس جتنا ہے وہ کامل ہے، پھر تو آپ کا بھی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب کا جو مرکز ہے وہ قرآن مجید ہے. آپ کا نزدیک قرآن کامل نہیں ہے تو آپ جن مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں، تو آپ کے مسائل بھی ناقص ہوئے، اس لیے کہ قرآن آپ کے نزدیک ناقص ہے. اگر آپ کہتے ہیں قرآن کامل ہے اس لیے ہم قرآن سے تمام مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، تو پھر ثابت ہوا قرآن کامل ہے اس لیے قرآن سے تمام استنباط و استخراج کیا جائے گا. ایک اور دوسری بات، قرآن فرماتا ہے رتمی ولا بسم اللہ فی کتاب مبین، ہر طری خشکی جو ہے وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر طری خشکی جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، جب قرآن ناقص ہو گیا، قرآن کامل ہی نہیں ہے، تو پھر جو قرآن نے کہا کہ ہر طری خشکی قرآن میں موجود ہے، پھر وہ تو قرآن کا خود بخود جھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ قرآن ناقص نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو مسئلہ تلاش کرنا چاہیں کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہیں ہے. جب قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہ ہوا، تو پھر قرآن کی بات تو رتمی ولا بسم اللہ فی کتاب میں غلط ہو گئی. اچھا، اگلی بات، آپ نے کہا کہ جناب آپ کے پاس کوئی اس پر حدیث کیوں نہیں موجود، یا آپ کے پاس کوئی واضح طور پر بات کیوں نہیں موجود. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب اتنے یعنی کہ کہہ لیں طرق کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، ہر یعنی کہ جو بھی روایت کرنے والا ہے وہ اکثر و بیشتر اسی پر دلیل دیتے ہیں، اسی پر دلائل دیتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے ذمہ لے لیا، اور ان کا جو مرکز ہے وہ یہی آیت ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی اس بات میں درست ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، باقی مفسرین جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، کہ انہوں نے اسی آیت کو اپنا مرکز بنایا، کیا وہ تمام کے تمام غلط ہیں، آپ ہی اکیلے صحیح ہیں؟ یا پھر اگر اسی بات کو ہم کہہ لیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں یہ ناقص ہے تو اس پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جو تمام مفسرین جن سے ہم تک یہ بات پہنچی، جس مفسرین نے اس بات کو اپنا جو تھا وہ مرکز بنایا. اچھا، پھر چلیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. اب جو ان علینا جمعہ و قرآن، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے قرآن کو جمع کرنا، ان علینا جمع و قرآن، آپ کی زبان مبارکہ پر اس کو جاری کرنا، آپ کی جو ہے یاد کروانا اور جمع کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تو اگر اس آیت کو لے لیا جائے اور انا نحن نزلنا ذکر و انا لحافظون کو لے لیا جائے تو جو ہے وہ بعض قرآن جو ہے وہ بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے. جب ایک آیت دوسری سے تفسیر کر رہی ہے تو ہمیں کسی جو ہے وہ قرآن کے بعد جو ہے وہ اب جب قرآن میں مسئلہ مل گیا تو ہمیں کسی اور کے قول کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی کہنے کی بات ہے بھائی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا جناب، قرآن اور کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہر چیز ہے، قرآن حق سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جاتے ہیں وہ بھی حق سچ ہے، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں جناب کہ اس پر آپ کے پاس کوئی روایت یا کوئی ایسی ویسی بات کیوں نہیں موجود کہ جناب اس سے ثابت ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن مجید سے اس آیت کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، سمجھ آ گئی تو پھر بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. ختم بات؟ جی میری ختم ہو گئی. میرے محترم ناظرین، اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کامل ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی آیت، کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے. میرے محترم ناظرین، آپ کے پاس کیسی اجماع ہے جب صحابہ کے اتنے احادیث موجود ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ، بخاری میں موجود ہیں، غیر بخاری میں موجود ہیں، کہ قرآن ناقص ہے؟ تو آپ کیسے اجماع کا ادعا کر سکتے ہیں؟
یہ اجماع آپ کے علماء نے، مجھے بخوبی پتا ہے کہ علماء، آپ کے علماء اجماع ہمیشہ ادعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے. یہ اجماع ایسی ہے نا کہ ایک آدمی کی داڑھی نہ ہو، وہ بالکل مثلا وہ کہہ دے کہ میری بڑی داڑھی کی طرف دیکھو، میری داڑھی کتنی خوبصورت ہے. ایک آدمی کلین شیو ہے، یا مثلا ایک شخص بالکل ٹنڈ ہے اس کا سر بالکل اس نے شیو کیا اپنے سر کو، اور کہہ دے کہ میرے زلفے کتنے خوبصورت ہیں. یہ آپ کی بات اس طرح ہے. آپ ایک طرف سے اجماع کی ادعا کرتے ہیں، تو اجماع میں امت میں کیا صحابہ خارج ہیں؟ کب سے صحابہ خارج ہو گئے امت سے؟ اگر وہ بھی اسی امت میں سے ہیں، علماء امت میں سے ہیں، تو ان کا تو کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. ان کے اقوال اس کے برعکس، قرآن ناقص ہے بہت زیادہ. تو اس سے یہ آپ کی جو بات ہے، آپ نے میرے محترم بھائی عالم دین، آپ کے اساتید نے، آپ کے کبار علماء نے بہت کئی صدیوں سے ایک جھوٹی بات کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے باطل ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی جھوٹ پہ آپ پنس گئے ہیں، اس کا دفاع نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے کہا کہ توشیوں کے پاس بھی دین ناقص ہے. دیکھیں، ہمارے اور آپ کی فکر میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ایسا وسیع موجود ہے جو اسی طرح جس بھی علم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حامل تھے، وہ بھی حامل ہیں. یعنی کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. نہ وہ تمام معارف، وہ تمام معلومات، وہ پوری میسج، جتنا علم جبرائیل لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سب کے سب محفوظ ہیں اور تا روز قیامت موجود ہیں، کیونکہ ایسے اوصیاء موجود ہیں. جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، تو میں نے بار بار عرض کیا کہ ہمارے پاس جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے روایات موجود ہیں. اچھا، بات بہت واضح ہے کہ آپ کے پاس حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے سوائے آیت کے ادعا کی. تو آیت اس موضوع پہ دلالت نہیں کرتی. میں نے بار بار آپ سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے، تو ابو بکر عمر زید بن ثابت نے اپنی میٹنگ میں کیوں کہا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے؟ تو یہ کون سی بات ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ تو اس کا آپ نے جواب بالکل نہیں دیا. اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ذکر سے کیا مراد ہے. میرے معزز ناظرین، میں آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین. تفسیر نور الثقلین. یہ بالکل، کیونکہ اس کا جلد بالکل کالا ہے، اس کو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کا جو لکھائی ہے، لیکن اس کے صفحات کالے نہیں ہیں، صفحات جو ہیں سفید ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جلد اس کا بہت کالا ہے. اس کے صفحہ جلد نمبر 4 ہے، یہ صفحہ نمبر 3 میں ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. ابن مناقب بن شہراشوب سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تفسیر یوسف قطان، وکیع ابن جراح اور اسماعیل السری اور سفیان ثوری، ان سب نے روایت کی ہے کہ قال حارث نے فرمایا ہے سألت امیر المؤمنین علیہ السلام عن هذه، میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو اس کے متعلق انہوں نے فرمایا واللہ انا لنحن اہل الذکر نحن اہل العلم نحن معدن التأویل والتنزیل. اہل ذکر ہم ہیں، اہل علم ہم ہیں، معدن التأویل ہم ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، اس آیت کے پیش نظر انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل ذکر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہ کوئی صریح نہیں ہے روایت، لیکن اس طرح کنایہ ملتا ہے کہ ان ذکر سے مراد یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے زیادہ میرے نزدیک اس کے متعلق کچھ نہیں ہے. اچھا، پھر آپ نے تلاوت فرمایا آیت کی کہ سورہ مبارکہ قیامہ میں، سورہ مبارکہ قیامہ کے آیات صاحب نے استدلال کیا. دیکھیں ان کے پاس ان آیات کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں، پھر ایک دفعہ جواب دیتا ہوں. معزز ناظرین، ملاحظہ فرمائیں تفسیر الطبری جزء 26 4 دار ابن الجوزی. آیت یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے اپنے زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں، کیونکہ آپ کو جلدی ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں اور ہم قرآن اور اس کی قرأت کرا دیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس قرآن کو جمع کریں، قرآن جمع کرنے کو بھی کہتے ہیں اور پڑھنے کو بھی کہتے ہیں، جب ہم نے اس کو جمع کیا تو آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. اچھا، یہاں پہ اس آیت کے ذیل میں حدیث یہ ہے ابن عباس سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه. وقال ابن عباس وحرك شفتيه لا تعجل به لسانك لتعجل به. جب قرآن نازل ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تاکہ مجھے بھول نہ جاؤ، تاکہ حفظ نہ
میرے سینے مبارک سے بلے نہ نکل جائے. اچھا تو جب یہ پتا چلا میرے معزز ناظرین، ابن عباس فرماتے ہیں بلے، ابن عباس فرماتے ہیں ان علینا جمعہ فی صدرک وقرآنہ تقرأ بعد. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی آپ ڈرے نہیں کہ آپ قرآن کو بھول جائیں گے، قرآن کو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا. یعنی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے محو نہیں ہوگا. یہ جماعت مخالفین کے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے. ہمارے پاس جو اس آیت کے متعلق حدیث ہے وہ یہی ہے، ان علینا جمعہ وقرآن. علینا سے مراد یہاں پر کہ اللہ پہ واجب ہے، یعنی اللہ نے اپنے حجج پر، اپنے حجج طاہرین اوصیاء طاہرین علیہ السلام پہ واجب کیا ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو جمع فرمایا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں، قرآن تو 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہے حروف سبعہ قراءات سبعہ ہیں. تو میرے محترم عالم دین، میرے بھائی، یہ بات جو ہے نا آپ نے یہاں پہ کہہ دی، دوسری جگہوں پہ نہ کہہ دیں، یہ بہت بری بات ہے کہ حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی، چھاپ دار الفکر، سنہ 2008 بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 114 میں سیوطی صاحب التنبیہ الثالث، یہ النوع الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون، 23واں 24واں 25واں 26واں 27واں نوع میں التنبیہ الثالث، تنبیہ ثالث اس میں. ظن قوم ان القراءات السبعة الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث. ایک جماعت کا گمان یہ ہے کہ قراءات سبع، حروف سبعہ سے مراد یہ قراءات سبع جو ہمارے پاس ابھی ہیں، وہ خلاف اجماع اہل العلم قاطبہ. فرماتے ہیں کہ یہ اہل علم، پورے سب اہل علم کا، تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے. وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ، اور بعض جاہل لوگ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا قدر کرتا ہوں، تو یہ سیوطی کے الفاظ ہیں، میں معذرت کے ساتھ، انہوں نے فرمایا کہ بعض جہال کا یہ ظن ہے. اور پھر صفحہ نمبر 71 میں اسی حروف سبعہ کے متعلق فرماتے ہیں وَقَدْ ظَنَّ كَثِيرٌ من العوام، بہت سارے عام لوگوں کا گمان یہ ہے ان المراد بہا القراءات السبعہ وہ جہل قبیح، کہ حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہیں اور یہ جہل قبیح ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے النشر فی القراءات العشر تالیف ابن الجزری، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علم قراءات میں، ابن جزری صاحب کا، جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 26، بلکہ صفحہ نمبر 24 میں. یہاں پر وَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ، حروف سبعہ کیا ہیں؟ اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں، 40 تک اقوال ہیں ان کے پاس کہ حروف سبعہ ہیں کیا. ایک قول تو ان کے پاس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حروف سبعہ کیا. اچھا المقصود بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم على انه ليس المقصود ان يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة، وعلى ان لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. ٹھیک ہے، دو باتوں پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ حروف سبعہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ایک کلمہ، مثلا ایک کلمے کو ہم 7 طور پہ پڑھیں، ایک کلمہ ہو، ایک حرف ہو، ایک اسم ہو یا ایک فعل ہو یا ایک حرف ہو، ایک کلمہ ہو، اس کو ہم 7 مختلف وجوہات پہ پڑھیں. یہ اس سے مراد یہ نہیں، حروف سبعہ سے مراد نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے کہ یہ قراءات سبعہ نہیں. تو یہ تو اجماعی باتیں ہو گئی میرے بھائی. تو اب سوال پھر پڑتا ہے آپ کی طرف کہ میرے بھائی آپ سے جو میں نے سوال کیے تھے کہ صحابہ کے شہادات کا آپ کیا کریں گے؟ اتنے صحابہ نے شہادتیں دی ہیں کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. وہ حدیث ہم نے آپ یہاں اس پروگرام میں دکھا چکے ہیں، ہم ناظرین اس کو جانتے ہیں. اس کے پاس، ان کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں آپ سے جواب مانگتا بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیوں حدیث نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. قرآن کی جو آیت ہے، بہت ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. حدیث قرآن کی تائید کرتی ہے، حدیث قرآن کی تبیین کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، اس کی زیادہ تاکید بتاتی ہے ہمیں. اور اگر قرآن کی آیت ایسی ہو کہ وہ اس کی دلالت واضح نہ ہو تو اس کی دلالت قرآن حدیث سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرے مفسرین کا اقوال، یہ تو حجت نہیں ہے. تو آپ کے پاس حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کے اقوال کیوں نہیں ہے؟ قرآن کامل ہے. اس کے برعکس صحابہ کے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ جو طعن بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مذہب میں
کہ دنیا سے چلے گئے، کوئی اہتمام نہیں کیا بھائی قرآن کے جمع ہونے کا، وصیت بھی نہیں کی کہ میرے پاس قرآن جمع کرو. اور اسی لیے کہ تو ابو بکر عمر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم کیسے وہ کام کریں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ابو بکر عمر کو زید بن ثابت کو اتنی ہمدردی تھی اسلام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو ضائع ہو رہا ہے، قرآن کو جمع کریں. جو صاحب نبوت ہے، جس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ قرآن کو، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ تان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں رکتی، یہ اللہ تک چلی جاتی ہے یہ تان، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام تو اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ نے کیوں اس کا حکم نہیں دیا قرآن جمع ہونا چاہیے؟ تو یہ ان باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ استنباط کیسے کریں گے؟ دیکھیں عزیزو، حلال و حرام کے جو آیات ہیں قرآن مجید میں، یہ سب قرآن ہے، یہ سب اللہ کے بیان ہے، اللہ کے بیان ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ سب حجت ہیں. لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے اس وقت تک استنباط نہیں کریں گے، اس کے روایات ہمارے پاس متواتر ہیں، جب تک اس کے ساتھ حدیث نہ ہو اہل بیت الطاہرین علیہ السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مختلف وجوہ پہ حمل ہو سکتا ہے. قرآن ایک آیت آپ قرآن کی لے لیں، اس کے مختلف معنی آپ نکال سکتے ہیں. تو جب تک اس کے ساتھ صحیح حدیث نہ ہو اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی، اس وقت آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ہم جب قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں وہاں سے احکام لینے کے لیے، تو ہمیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حدیث بھی ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات، پوری قرآن سے ہم سب قرآن سے تو ہم احکام اخذ نہیں کرتے کہ پوری قرآن سے. قرآن کے بعض اجزاء ہیں اس میں حلال و حرام ہے. پورے قرآن میں حلال و حرام، واجبات و محرمات نہیں ہیں. وہ احکام کے آیات وہ محدود مختصر ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ہم ان سے احکام اخذ کرتے ہیں. اگر ان کے پاس حدیث ہو تو واضح الدلالہ بن جاتی ہے، وہ اخذ کرتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر عمل کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ مثلا اگر امامت کے متعلق آیات تھی قرآن میں، صحابہ نے اس کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ تاریخ شاہد ہے. اگر مثلا صحابہ کے مذمت میں آیات تھی، ان کو انہوں نے اپنی شرم سے انہوں نے حذف کر دیا اس کو، تو اس سے باقیہ آیات پہ اثر نہیں پڑتا کہ وہ حجت نہیں ہے. تو یہ آپ کے سوال کے جواب ہے. بہرحال آپ سے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے لیے بہت واضح ہے کہ میرے سوالوں کا نہ صرف آپ کے پاس میرے بھائی، آپ ان باتوں میں حق یہ ہے میرے بھائی فاروق حیدر صاحب کہ آپ حق کو مان لیں. آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب ابھی دیکھیں نا، آپ خود ابھی اس مخمصے میں پڑے، آپ کے پسینے نکل گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں. یہ صرف آپ کا المیہ نہیں ہے، یہ پورے علماء، آپ کے فرقے کے علماء کا المیہ ہے کہ ہم شیعوں کا جواب نہیں دے سکتے آپ. تو اس کا یہ چارہ یہ کہ مثلا آپ ایسے ہی جواب بناتے جائیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور اس مقدس مہینے میں. اور یہ کل مرنا بھی ہے، قیامت بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کو مان لیں، مذہب حق کی تصدیق کریں، حق کی طرف آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی نہیں کی ہے، اللہ نے کوتاہی نہیں کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے اشخاص موجود ہیں، ایسے اشخاص کہ وہ علم کے خزانے ہیں، کہ پورے قرآن کی ظاہر باطن، قرآن کے معانی اور پوری سنت ان کے پاس محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ ہے. یہ اس طرح نہیں کہ بخاری مسلم میں جو روایتیں وہی ہیں بس ختم، باقی دین ناقص ہو گیا. اس طرح نہیں ہے، پورا دین محفوظ ہے. اللہ تعالی، یہ اسلام حق ہے، اور اس کے محفوظ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا شخص موجود ہو، جو ان کے علوم کا حامل ہو، ان کے معجزات کا حامل ہو، ان کے کرامات کا حامل ہو، اور ان کی حکمت کا حامل ہو. اور یہ الحمدللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتا. مسئلہ بہت بدیہی ہے میرے بھائی، حق کے خلاف تلاش کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بسم اللہ. یاری صاحب دیکھیں جی، پسینے سنے تو کیا نکلنے ہیں. آپ نے کہا پسینہ نکل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب جی پسینے تو کیا نکلنے ہیں. دیکھیں نا، جب حفاظ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حفظ کر لیا. جب ان کو حفظ ہو گیا، انہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، تو اس وقت آپ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے کوئی اہتمام کیوں نہیں کیا، کوئی ارشاد کیوں نہیں فرمایا؟ جب صحابہ اکرام نے حفظ کر لیا، ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، تو بات بہت آسان ہے. پھر حروف سبعہ میں دکھائیں، پھر ختم. دیکھیں وہ روایات ملتی ہیں جس پر اجماع ہوا تھا، تو وہ مصحف عثمانی جو ہے وہ موجود ہے، اس پر اجماع ہو گیا تھا صحابہ. یہ تو ایک حرف ہے نا، یا آدھا حرف ہے، نہیں معلوم باقی حروف سبعہ کہاں ہیں. اصل میں دیکھیں نا، اب یہ بات نہیں کہ وہ حروف سبعہ کہاں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اختلاف جو تھا نا جی، اختلاف کافی سارا پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی کس طرح پڑھتا تھا، کوئی کس طرح پڑھتا تھا، کوئی کس طرح پڑھتا تھا. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مصحف عثمانی ہے یہ غلط ہے،
یہ نہیں ہے حقیقت پاری، یا یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ اختلاف جو پڑ گیا تھا اس اختلاف کی بنیاد پر جو اجماع ہوا تھا وہ مصحف عثمانی پر ہوا تھا. کہاں اجماع ہوا تھا بھائی؟ اجماع دکھایا ہمیں. اب اگر نقض اجماع چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی رک جائیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوئی اجماع نہیں تھا. صحابہ نے مخالفت کی تھی مصحف عثمانی سے. آپ اجماع کا ادعا کر رہے ہیں نا کہ سب نے اجماع کیا. وہ اجماع کی کوئی حدیث ہونی چاہیے، کچھ ہونی چاہیے دلیل. ایسے ہی تو نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں اجماع ہو گیا. اجماع کو توڑنے کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں. اگر آپ صبر کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں کہ صحابہ نے مخالفت کی مصحف عثمان سے. آپ یہ بتائیں کہ اس سے بڑی اجماع کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ 1400 سال 1450 سال تک ایک ہی قرآن موجود ہے؟ اس سے بڑی اجماع کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں بھائی، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سب متفق بولتے ہیں. آپ سے گفتگو ہوئی، اچھا لگا جی. تو بات یہ ہے کہ اس پر اجماع کی یا اس پر کوئی صراحت کی اور کوئی تصریح کی کوئی بات باقی رہ ہی نہیں جاتی کہ 1400 سال 1450 سال ہو گئے، ایک ہی قرآن موجود ہے، اس میں کسی نے اختلاف یا کسی نے کوئی قسم کا اختلاف ہو جو ہے وہ اختلاف عثمان کے نہیں ہوا، تو وہ موجود ہے اور اس پر یکجا ہوئے سارے. تو اس میں اختلاف کی کوئی ایسی بات ہی نہیں رہتی. بہت شکریہ جی، آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا جی. تو نکل رہے ہیں جناب جی. تو صحابہ نے جو اختلاف کیا اس مصحف عثمان کے ساتھ، وہ اس کا کیا ہوگا؟ نکلنے والی بات نہیں ہے. جب وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو جناب کہتے ہیں اجماع ہو گئی ختم، اللہ خیر صلاح. دور لازم آ رہا ہو تو اس وقت جانا ہی بہتر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب جواب نہ ہو تو جانا ہی بہتر ہوتا ہے. جواب نہیں، میں نے کہا جس وقت دور لازم آ رہا ہو نا بار بار، اس وقت جانا ہی بہتر ہوتا ہے، جواب نہیں. بھائی آپ اجماع کا ادعا کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ اجماع کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتی کہ میں کہتا ہوں کہ فلان مسئلہ ایسا ہے، الف بے ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے. اجماع کے خلاف میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. آپ کہتے ہیں اجماع ہے تو آپ کے پاس اجماع کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. یہ تواتر کے ساتھ دیکھیں نا، یہ تواتر کے ساتھ چلا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بار بار، صحابہ اس امت میں سے نہیں ہیں. صحابہ کب سے کافر ہو گئے، امت سے خارج ہو گئے؟ یہ مجھے بتا دینا. اگر صحابہ اس امت میں سے ہیں تو پھر ان کے اقوال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس مصحف کو نہیں مانتے تھے. پھر بولو. نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ وہ ان کا اجماع نہیں تھا اس پر؟ بالکل اس اجماع پہ مصحف پہ اجماع نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار کے بعد جو تابعین تبع تابعین موجود تھے، جو اسی طرح آگے جو سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے کس نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ جو مصحف عثمانی موجود ہے یہ درست نہیں ہے؟ یا پھر مولا علی سرکار موجود تھے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ یہ جو حالانکہ مصحف عثمانی حضرت عثمان کا وہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مولا علی سرکار تو موجود تھے نا، یا ان کے بعد مولا علی سرکار نے یہ بات کہی ہو کہ یہ جو جس پر یہ جو مصحف عثمانی ہے یہ درست نہیں ہے؟ آپ ان کا مولا علی سرکار کا کوئی قول دکھا دیں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. آپ نے مجھے مولا علی سرکار کا قول دکھانا ہے. ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول کیا دکھا دوں؟ آپ مولا علی سرکار کا مجھے یہ قول دکھائیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے بعد تک زندہ رہے ہیں. وہ تو شیعہ کتب میں موجود ہے نا، وہ عثمان سے پہلے ان کے اقوال موجود ہے. آپ دیکھیں آپ بھائی، بس آپ بہتر یہ تھا کہ آپ یہاں پہ اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے میرے تقاریر کو سنتے ہیں، میرے جو مناظرات ہوئے تھے اس مسئلے پہ اس کو سنتے ہیں نا. میں نے بہت ساری احادیث روایات اس میں دکھا دی ہیں، تو اس پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو بالکل ان باتوں کو نہیں معلوم. آپ جو ہے ابتدائی باتوں کو پکڑ کے اشکال کر دیتے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے. آپ اسی لیے کمر باندھ کے ادھر آ گئے. اگر آپ کو پتہ چلتا، آپ تحقیق کرتے اس مسئلے پر، تو آپ اس آگے نہیں آتے، کیونکہ اس مسئلے کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے. بلکہ میں آپ کو مسند احمد طبع الرسالہ سے دکھا دوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا موقف ہے مصحف عثمان سے. وہ میں بہت دفعہ دکھا چکا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کتاب مسند احمد بن حنبل الجزء الرابع چھاپ الرسالہ، یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ہے. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 43 میں. میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 43 میں، صفحہ نمبر 43. اچھا یہ حدیث نمبر 3929. بلے یہاں پر حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغل. جو شخص اپنے مصحف کو بچا سکتا ہے بچا دے. کب کی بات ہے؟
امر بالمصاحف ان تغیر، اس زمانے کی بات ہے جب عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو جلا دیا جائے، مصاحف کو جلا دیا جائے. اچھا فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. اچھا جو بھی اپنے اس بات کو، اپنے قرآن کو چھپا لیتا ہے وہ اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوگا. ثم قال، اس نے کہا قرأت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 70 سورة فأترك ما أخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 70 صورتیں میں نے سیکھی ہیں، 70 صورتیں میں نے ان کی زبان مبارک سے سیکھی ہیں، ان کے دہن مبارک سے سیکھی ہیں، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ حدیث عزیزو یہاں پر شعیب الارناؤوط جو ایک وہابی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں کہ اس کو خبیر ابن مالک نے روایت کیا ہے، حالانکہ خبیر ابن مالک ثقہ ہے، ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، اور بقیہ اس کے رجال سب رجال شیخین ہیں، سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. اسی حدیث کو شیخ احمد محمد شاکر نے تصحیح کیا. شیخ احمد محمد شاکر مسند احمد ابن حنبل چاپ دار الحدیث جزء الرابع میں، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 88 میں، وہاں پر اسی حدیث کو اس نے تصحیح کیا. یہ ہے. اچھا حدیث نمبر 3929 کو امر بالمصاحف ان تغیر، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے کہ جب قرآنوں کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو پکڑ پکڑ کے جلاتے تھے عثمان کے حکم سے، تو عبداللہ بن مسعود نے مخالفت کی اور کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، جو اپنے قرآن کو بچائے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا. اور اس نے کہا عبداللہ زید بن ثابت کا کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ زید بن ثابت، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں سیکھی ہیں، تو میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اس کا واضح دلیل ہے کہ اس نے مصحف عثمانی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ. پھر روایات میں ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے اس کے قرآن کو لے کر اس کو فرائی کیا گیا. اگر مجھے وہ روایت مل جائے کہ اس کی قرآن مصاحف ابن ابی داود میں ہے، کتاب المصاحف ابن ابی داود میں عثمان کا جو گورنر تھا وہ آیا تھا، اس نے عبداللہ مسعود سے زبردستی قرآن چھین کے اس کو تیل میں ڈال کے جلا دیا تھا، قرآن کو فرائی کیا تھا، اور وہ فرائی کر کے اس کو واپس دے دیا. فرائیڈ قرآن، یہ ہے صحابہ کے کمال. یہ مصاحف میں یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں بہت سارے روایت مجھے لکھا ہے اسی مضمون پر. یہاں پر صفحہ نمبر 183 میں ایک روایت نہیں، کئی ایک روایات ہیں اس سے کہ بھلے کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ. بہرحال آپ جو اجماع کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اجماع ہے، تو اس کے نقض میں بہت سارے روایات ہیں. اگر آپ کتب تفسیر میں چلے جائیں، عبداللہ ابن عباس کے مختلف اقوال مختلف کتب میں کہ فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، فلان آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، اس کا الفاظ مختلف ہیں. یہ کم احادیث نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس طرح. عبداللہ ابن مسعود کے بھی ہیں اسی طرح الفاظ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے، یہ اجماع بعد میں وجود میں آئی ہے نا، یہ ایسی اجماع ہے جو جہال کی اجماع ہے، کسی دلیل پہ آپ اب مثلا جاہل لوگ بیٹھ کے اجماع کریں کہ نماز واجب نہیں ہے، اس سے تو نماز کی واجبیت ختم تو نہیں ہوتی. اب جو صحابہ آپ خود کہتے ہیں کہ وہ امت کے عالم ہیں، انہوں کی شہادات موجود ہیں اس مسئلے پر اور بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے مصحف عثمانی کی مخالفت کیا ہے. اور یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، یہ بہت زیادہ احادیث اور روایات ہیں، اور تواتر کے حد سے بھی زیادہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق آپ جو فرماتے ہیں نا، وہ میرے تقریرات پہ آپ دیکھ لیں، آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ٹھیک ہے نا بھائی. اس میں ان کے اقوال بہت زیادہ، انہوں نے خود قرآن جمع کیا ہے، ابو بکر سے پہلے اور زید بن ثابت سے پہلے ان کی قرآن موجود تھی، تو انہوں نے دکھایا صحابہ کو، صحابہ نے نہیں مانا. وہ یہ امت کے عالمیہ ہے، یہ جس طرح انہوں نے ثقلین کو، اہل بیت علیہ السلام کو رد کیا، قرآن کو بھی رد کیا، دونوں ثقلین کو رد کیا، تو یہ امت کا عالمیہ ہے. جی سر. اللہ یاری صاحب دیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر زید کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو دلائل دیں، آپ اس کو بتائیں کہ ہاں بھی نماز فرض ہے، اس پر یہ قرآن مجید میں آیا، حدیث میں آیا، یہ اس پر قرائن موجود ہے کہ نماز فرض ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جناب رد و بدل سارا کچھ ہو گیا، آپ کا مقال تسلیم کر لیا جائے. تو میرا سوال فقط چھوٹا سا یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے، اگر ہاں ٹھیک ہے وہ قرآن جو تھا مولا کائنات نے وہ جمع کر لیا تھا، سوال یہ ہے کہ مولا کائنات نے وہ جو قرآن جمع کیا تھا، اگر دیکھیں نا حضرت عثمان کی تو شہادت ہو گئی تھی، اس کے بعد مولا کائنات کو واضح ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے ان کے بعد یہ آپ مجھے قول دکھا دیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو ان کے بعد کہ یہ قرآن درست نہیں ہے، بس
دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام، بس صحابہ سے اور اہل بیت علیہم السلام سے آپ اگر آپ تفسیر در منثور میں چلے جائیں، مختلف آیات کے ذیل میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ فلاں آیا اس طرح نازل ہوئی، فلاں اس طرح نازل، یہ صرف شیعوں کی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی بہت سارے احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں مثلا اپنا مصحف دوبارہ ظاہر نہیں کیا؟ جب صحابہ نے رد کیا تھا، اس وقت جب صحابہ نے رد کیا تھا تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ آج کے بعد اس قرآن کو نہیں دیکھو گے جب تک میرا یہ 11واں فرزند امام مہدی علیہ السلام ظہور نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا، انہوں نے اتمام حجت کیا تھا. اب اس کام میں کیا مسالے ہیں، کیا فوائد ہیں؟ کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتے مگر بامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تصریح نہیں ہے اس کی، لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے مختلف ادوار سے کہ امت نہیں مانتے. اگر مثلا اپنے دور خلافت میں وہ ظاہر کرتے اس بات کو، انہوں نے عثمان کا قتل نہیں کیا تھا، ان پہ یہی تہمت تھی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا، جا کے اس سے جہاد کرو. معاویہ شام میں تو یہی تو تھا کہ بھئی انہوں نے عثمان کو قتل کیا، اس کو قتل کرو، نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کرو. یہ خوارج کہتے تھے یہ کافر ہو گیا، امیر المومنین سب کافر ہو گئے، بھئی کفر سے توبہ کرو نہیں تو ہم آپ سے جہاد کریں گے. اس بات پہ لڑائی تھی، ٹھیک ہے نا. جمل میں جو لڑائی ہوئی ہے طلحہ زبیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ سے کس بات پہ ہوئی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ عثمان کے خون کا انتقام لینے میں آئے، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام کا کیا واسطہ عثمان کے خون سے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان حالات کو اگر دیکھیے، اس طرح تو نہیں تھا کہ سب ان کی بات مانتے. اگر اسی دوران، اسی کشمکش میں، اسی جھگڑے میں وہ کہتے کہ بھئی یہ قرآن بھی میرا دوسرا ہے اور وہ زمانے میں اس طرح نہیں تھے کہ سب صحابی تھے. سنہ 35-36 ہجری میں صحابہ کی تعداد شاید 5%، 3% بھی نہیں تھی مسلمانوں میں، کیونکہ بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. صحابہ کی تعداد بہت کم تھی. صحابہ صرف مدینہ والے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم گزارا تھا. باقیہ جتنے بلاد فتح ہوئے، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہ لوگ کہاں صحابہ تھے؟ ان کو یہ تو بعد میں آئے ہیں لوگ. کوئی مثلا 5 سال پہلے مسلمان ہے، کوئی 2 سال پہلے مسلمان ہوا، کوئی 10 سال پہلے مسلمان ہوا. ان کو ان باتوں کا کیا علم ہے؟ اسلام ان کی بہت سطحی اسلام ہے. تو اگر وہ اس زمانے میں وہ لوگ وہ خود بھی متحیر ہیں اکثر لوگ کہ ہم کس کا ساتھ دے دیں، ہم معاویہ کا ساتھ دے دیں یا امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دے دیں، طلحہ زبیر کا ساتھ دے دیں، امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دے دیں. وہ لوگ تو اتنے عالم فقیہ وہ لوگ تو نہیں تھے. اب اس زمانے میں آ جاتے نا کہ یہ قرآن بھی ہے دوسرا ہے، اور اس قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کتنے صحابہ کافر ہیں، ان کا ایڈریس بھی ہے. تو بھائی تو یہ لوگ مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ مانتے ہیں ان کی بات، ٹھیک ہے. اگر ہمیں کسی بات کی وجہ نہ معلوم بھی ہو نا، کسی بات کی وجہ نہ بھی معلوم ہو، تو اس سے ہمیں ضرر نہیں پہنچتا کہ انہوں نے کیوں واضح نہیں کیا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے خود قرآن جمع کیا تھا اور فرمایا بھی تھا کہ بھلے کہ میرے پاس یہ جو قرآن مجید ہے یہ کامل، اس کو پکڑ لو. صحابہ نے کہا میں نہیں چاہیے آپ کا قرآن، پر انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرا 12واں فرزند نہیں آئے گا تم اس کو نہیں دیکھو گے. تو اچھا، یہ والی روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ والی جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے؟ ان کی جمع قرآن موجود ہے، ان کی جمع قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ والی روایت موجود ہے جو آپ یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ 12واں امام میرا بیٹا آئے گا تو اس وقت وہ اس کو نکالے گا. اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ آپ کے کتب کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی کتب میں دکھا دیتا ہوں کہاں. دیکھیں آپ کے محدثین کے ہاں ایک اصل ہے، یہ کتاب عزلہ ہے، کتاب حافظ ابو سلیمان حمد ابن محمد الخطاب بستی کی ہے، چاپ دار ابن کثیر میں. آپ کے محدثین کی ایک اصل ہے، وہ صفحہ نمبر 95 میں، یہ اصل کافی مشہور ہے، اور وہ ہے الکف اما شجر بین الصحابہ. قال ابو سلیمان اما ما شجر بین الصحابہ من الامور وحدث في زمان من اختلاف الآراء فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا وأسلم. کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ہم نقل نہ کریں بہتر، ٹھیک ہے نا. صحابہ کے درمیان ہم نقل نہ کریں بہتر ہے. والمباحث عنهم اقتحام فيما لا يغنينا صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے ہم اس کو نقل کریں، اس میں کیا فائدہ، ٹھیک ہے. وليس التهاجر منهم والتصارع منهم لأكثر من التقارب في الحروب والتواجه بالسيوف ولا عجب من التباهل فيما شجر بينهم من الاختلاف والتنازع والتعويل. فأما من بعد الصحابة من التابعين ومن ورائهم من طبقات المتأخرين فلنا مناظرتهم في مذاهبهم. کہتے ہیں صحابہ کے بعد جو تابعین وغیرہ ہیں ان کے مختلف ان کا ہم نقل کر سکتے ہیں ان کے اختلافات، لیکن صحابہ کے اختلافات نقل کرنے پہ پابندی ہے. جب آپ لوگوں نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے
کہ ہم پہ پابندی ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات ہیں اس پہ ہم نقل نہ کریں، تو لازمی بات ہے آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں آپ سے کھو گئی ہیں، آپ کے کتب میں سب باتیں تو نہیں ہیں، بالخصوص قرآن کے متعلق کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن لایا تھا، اس کو کس لیے؟ دیکھیں یہ قرآن انہوں نے جمع کیا تو ثابت ہے، اب وہ قرآن ان کی کہاں گئی ہے، ان کے قرآن کہاں گئی ہے؟ آپ کے کتب اس مسئلے سے ساکت ہیں، اس مسئلے سے ساکت ہیں، ان کے قرآن کہاں گئی؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا جی 12واں امام جو میرا بیٹا آئے گا وہ آ کے اس کو نکالے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، دکھا دیا آپ یہ والی روایت دکھائیں نا کہ جو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں سے کوئی صحیح روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ دکھائیں نا، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ قرآن کہاں گئی ہے۔ آپ نے پیش کیا نا، دیکھیں حوالہ آپ نے پیش کیا نا، تو آپ نے حوالہ پیش کیا تو آپ چیزیں آپ دکھائیں ہماری کتابوں میں سے آپ نے یہ بات۔ بھائی جب آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا ہے نا، تو انہوں نے بھی کوئی شعر کی کتاب تو جمع نہیں کیا تھا نا، قرآن جمع کیا، وہ تو آپ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے یہ بات مجھے کہی کہ 12واں امام، آپ مجھے یہ والی روایت ہماری کتابوں میں سے صحیح دکھا دیں، بس بات۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ نے شاید میری بات اچھی طرح سے نہیں سنی، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، یہ میں نے آپ کی کتابوں سے اس کا حوالہ دیا، لیکن یہ مطلب کہ تم نہیں دیکھو گے کہ اب ان کے قرآن کہاں گئی ہے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی۔ اجازت دیں بات کا ختم ہونے کی، یہ بات ختم ہونے کی اجازت دیں بھائی صاحب اجازت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو اللہ حفظ کرتا تھا، قرآن کا حافظ اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں دکھائیں کہ ان کا قرآن کہاں گئی ہے۔ یہ تو میرا موقف تو نہیں ہے، یہ آپ کے موقف۔ اب اجازت دیں میں بات ختم کر دوں، اجازت دیں، میرا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس قرآن کو تم نہیں دیکھو گے کبھی کہ جب تک میرے 11ویں فرزند آئیں گے، یہ آپ کی کتابوں میں نہیں، یہ ہماری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کے قرآن کہاں گئی ہے۔ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، صحیح سند کے ثابت ہے، بس ان کے قرآن کہاں گئی ہے یہ آپ کی کتاب بالکل اس مسئلے سے ساکت ہے۔ کیوں؟ اور قرآن کیوں؟ دیکھیں جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر عمر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کتاب اس کی توضیح نہیں دیتے، اس کی شرح نہیں کرتے۔ دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جمع قرآن کے حوالے سے، وہ مولا علی سرکار نے حضرت زیاد بن ثابت اور باقی جو صاحب تھے ان کے ساتھ مل کر وہ جمع قرآن کا کام کیا تھا، ایک۔ اور دوسری بات، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اس میں کیا وہ دکھا سکتے تھے جب تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی سرکار اتنے دلیر آدمی تھے، جو بندہ جنگ جمل، صفین، نہروان، ان میں جو تلواریں اٹھا کر اپنے مخالفین کے لیے آپ جا سکتے ہیں، وہ اتنے جو ہے شہادتیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے، تو اس میں دیکھیں نا، میری سن لیں، تو اس میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما دیتے کہ جناب یہ قرآن درست نہیں ہے، جو مصحف عثمانی، آپ یہ ارشاد فرما دیتے۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی، میں نے عرض کیا ایک بندہ نماز کے لیے کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کہیں یہ نماز فرض ہے، آپ دلائل سے اس کو پیش کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ مصحف عثمانی کامل ہے، مصحف عثمانی کامل، آپ مجھے حروف سبعہ دکھائیں، ختم بات، حروف سبعہ مجھے دکھائیں۔ نہیں آپ دیکھیں نا، آپ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب مولا سرکار جو ہیں وہ اس وقت کس طرح وہ دکھا سکتے تھے جب کہ ان کے خلاف تلواریں ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، آپ میرے اس بات کا، اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں دکھایا، ادھر ادھر کیا بات۔ دوبارہ توضیح دیتے ہیں بھائی، دوبارہ توضیح دیتے ہیں بھائی، لیکن حق بات یہ ہے، دیکھیں جی سوال کا جواب دے دیں، دوبارہ ان کے سوال کا جواب دوبارہ دے دیتے ہیں بھائی۔ کا سوال یہ ہے کہ مصحف عثمانی صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوتی تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر مصحف عثمانی صحیح ہے تو صحابہ کے شہادات کیوں، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اب جب ابو بکر عمر خود کہتا ہے کہ اگر لوگ، یہ بخاری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کہ اگر لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا، اپنے ہاتھ سے قرآن میں رکھ دے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہ اس کو منسوخ التلاوت سمجھتا ہے اور نہ منسوخ سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ قرآن کا جز سمجھتا ہے۔ اس کو ڈر یہی ہے کہ لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ اس نے قرآن میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بہت سارے حروف سبعہ کا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور صحابہ نے جو اختلاف کیا تھا، عبداللہ بن مسعود کی جو اختلاف ہے، دوسرے صحابہ کے اختلاف ہے مسند عثمان کی، مصحف عثمان کی، تو وہ کہاں جائیں گے؟
ان سب باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. جواب یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا. دیکھیں اگر مجھے ایک بات کی وجہ بھی نہیں معلوم نا تو اس سے میرا استدلال مجروح نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت سارے وجوہات ہوں گے، ان کے پاس حکمت ہوگی اس بات کی. ایک حکیم شخص ایک کام کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام اس لیے کیوں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. بہت سارے ان کے کاموں کے حکمتیں مجھے نہیں معلوم، لیکن حتماً ان کے کام میں کوئی حکمت ہوگا. اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے ختم ہونے کی، لیکن اس کی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ان کا دور ایسا دور تھا کہ وہ مسلط نہیں تھے. آپ کہتے ہیں وہ تلوار اٹھا کے پھر لڑائی کرتے نا، قرآن پہ بھی لڑائی کرتے، تو شاید انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا کہ اپنے لیے ایک دوسرا فتنہ کڑا کر دیں. اور امت قبول بھی نہیں کرے گی نا. اگر امت قبول کر دیتی تو الگ بات تھی. امت کہاں قبول کرتی؟ امت نے کیا ان کی بات قبول کر دی کہ تراویح نہ پڑھو، نہیں کیا. طلاق کے متعلق ان کے حکم مان لیا، نہیں مانا. دوسرے مسائل پر ان کے احکام نہیں مانے. اس طرح نہیں تھا کہ اگر وہ جو کچھ کہتے وہ مانتے. وہ عالم اسلام کے ایک حصے پہ ان کی حکومت تھی، اور اس میں بھی اکثر لوگ ان کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے. کوفے والے ان کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے. اور میں نے جیسے آپ کا بھی خدمت میں عرض کیا نا کہ ان کے خلاف انہوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو ان پہ تہمت تھا عثمان کے قتل کا. خوارج ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کافر ہے، آپ کافر ہو چکے ہیں، دوبارہ اسلام لائے، اسلام کفر سے توبہ کریں. معاویہ ادھر سے لشکر لے کے آ رہا ہے، عائشہ اور طلحہ زبیر ادھر سے لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت پہ انہوں نے کیوں یہ باب نہیں کھولا کہ بھئی قرآن بھی آپ کا غلط ہے. بھئی کہاں وہ بس اگر وہ ایسا قرآن لے کے آتے نا کہ اس میں 12 اماموں کے نام ہیں تو آپ سمجھتے کہ وہ لوگ مانتے ہیں؟ وہ عائشہ مانتی اس کو، طلحہ زبیر مانتے اس کو؟ وہ مانتے. انہوں نے خود اپنے کان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ امیر المومنین علیہ السلام سے لڑائی مجھ سے لڑائی کے مترادف ہے. اس کے باوجود ان سے لڑتے تھے، وہ اس کے باوجود ان سے انہوں نے لڑائی کیا صحابہ نے. تو آپ کہتے ہیں اگر وہ یہ سورہ نکالتے تو وہ اس کو مانتے. وہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں جی اللہ یاری صاحب، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ اس بات کو مانتے، آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے اس وقت آپ سن لیں، آپ کہتے ہیں جی وہ اس بات کو مانتے، وہ ایسا وہ پیدا ہو گیا تھا. بس اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، آپ دوسروں کو بھی باری دے دیں نا. آپ تو اتنا وقت دلیل ولی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جا کے تیاری کریں جناب. میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں اور آپ سے جان بھی چھڑوانے والا ہوں، لیکن میرا سوال جو آخر میں تھا نا وہی رہے گا. جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا جناب اس وقت وہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا، وہ اس وقت کیوں کرتے؟ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا میرے بھائی، ظاہر نہ کرتے. حق بات یہ تھی، یہ تو آپ فرما سکتے تھے نا کہ یہ جو مصحف عثمانیہ یہ غلط ہے، اس میں کیا ایسی خرابی لازم آ رہی تھی؟ باقی چیزوں میں تلواریں اٹھاتی تو اس میں اگر اٹھ جاتی تو اس میں کیا ہوتا؟ تو بہت شکریہ جی آپ کے ساتھ گفتگو. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا؟ نہیں، آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا؟ او بھائی ان کا ادعا یہ ہے کہ یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے، آپ کے مطلب کی نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ نفی کا ادعا کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا ایسا، تو آپ دلیل لے کے انہوں نے نہیں کہا. آپ دلیل لے کے آئے کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. آپ جو شخص منفی کا ادعا کرتا ہے اس کے لیے دلیل بھی لانی چاہیے کہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ مصحف عثمانی باطل ہے. میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث دکھاؤں نا. امیر المومنین علیہ السلام سے اسی زمانے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے. کاٹ کے چلے گئے مولوی صاحب. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے. یہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، کتاب سلیم ابن قیس الہلالی جلد نمبر 2 جو قم میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 577 میں. یہ کاٹ کے چلے گئے مولوی صاحب. صفحہ نمبر 577. یہ حدیث کافی طویل ہے. اس حدیث میں میرے محترم ناظرین آپ کو میں دکھا دوں صفحہ نمبر
صفحہ نمبر 581 میں فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا، انہوں نے غداری کیا، تو وہ اپنے گھر بیٹھے انہوں نے شروع کیا قرآن کو جمع کرنا، اور جب تک انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا تو اپنے گھر سے وہ خارج نہیں ہوئے. پھر وہ اپنا قرآن جو ہے جب انہوں نے جمع کیا تو اس کو لے کے گئے صحابہ کے پاس لے کے گئے. فرمایا یا ایھا الناس انی لم ازل منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مشغول بغسلہ ثم بالقرآن. انہوں نے فرمایا کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو میں ان کے غسل میں، ان کے تدفین میں مشغول تھا. ثم بالقرآن، پھر میں قرآن کے ساتھ مشغول تھا. حتی جمعته كله في هذا الثوب الواحد، میں نے پورا قرآن کو جمع کیا ہے اس تھیلے میں. اچھا، فرمایا فلم ينزل اللہ تعالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا وقد جمعتها، میں نے سب آیات جو اللہ نے نازل کیا ہیں وہ سب میں نے جمع کیا ہیں. ولیست منہ آیت الا وقد جمعتها، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو میں نے شامل نہ کیا ہو. ولیست منہ آیت الا وقد اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلمنی تأویلها، اور قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پڑھایا ہو اور مجھے اس کی تفسیر بھی نہ سکھایا ہو. ثم قال علی علیہ السلام لأن لا تقولوا یوم القیامہ انی لم ادعکم الى نصرتی ولم اذکرکم حقی ولم ادعکم الى کتاب اللہ من فاتحتی الى خاتمتہ، تاکہ تم یہ روز قیامت ادعا نہ کرو کہ میں نے تم کو امام حجت نہیں کیا، میں نے تم کو اپنی نصرت کی طرف دعوت نہیں دی، اور میں نے تم کو اپنے حق کا یاد نہیں دلایا، اور میں نے تمہیں قرآن تم پہ عرضہ نہیں کیا کہ یہ قرآن ہے لے لو اس کو. من الفاتحہ، فاتحہ سے لے کر آخر تک قرآن میں نے آپ کو دکھا دیا. فقال عمر نے کہا ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو لے کے جائیں یہاں سے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، اٹھا کے لے کے جائیں. اچھا بھلے ما اغنانا ما معنا من القرآن اما تدعونا الیہ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو وہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں، اس کو اٹھا کے لے کے جائیں. تو ثم دخل علی علیہ السلام بیتہ، اس کے بعد علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے تو جب اس نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں. اچھا اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو بہت لمبی کہانی ہے صاحب. اس کے بعد صفحہ یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 656 میں طلحہ نے ایک دن کہا یا ابا الحسن شیء اريد ان اسالک عنہ، یا ابا الحسن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دن وہ تھیلے میں قرآن لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں مشغول تھا. ثم شغلت بکتاب اللہ حتى جمعته فهذا کتاب اللہ مجموعا لم يسقط منه حرف، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن جمع کرنے میں مشغول تھا. یہ قرآن ہے، پورا قرآن لے کے آیا ہوں، اس میں ایک حرف بھی ناقص نہیں ہے. اچھا فلم ارى ذلك الكتاب الذي كتبت والفت، میں نے وہ کتاب نہیں دیکھا. پھر طلحہ نے پوچھا کہ آپ کتاب میں وہ قرآن آپ نے جمع کیا وہ کہاں ہے؟ بلے ثم ولقد رأيت عمر بعث اليك حين استخلف ان ابعث به الي فابيت ان تفعل، پھر میں نے دیکھا جب عمر خلیفہ بنے تھے، جب عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا تھا تو اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ قرآن اب مجھے دے دو، تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی، پھر آپ نے عمر کو بھی قرآن نہیں دیا تھا. اچھا فدعا عمر الناس فاذا شهد اثنان على آیت القرآن كتبها وما لم يشهد عليها غير رجل واحد رماها ولم يكتب، اور ہم نے دیکھا کہ عمر جو ہے لوگوں سے شہادت لے رہا تھا قرآن جمع کرنے کے لیے، آپ نے قرآن نہیں دی تو اس نے وہ لوگوں سے شہادت لے رہا تھا کہ دو آدمی آتے شہادت دیتے کہ قرآن ہے وہ لکھتے تھے، اگر ایک آدمی آیت لے کے آتا تو وہ نہیں لکھتے، کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو پھینک دیتے. اچھا وقد قال عمر وانا اسمع انه قد قتل يوم اليمامة رجال كانوا يقرؤون قرانا لا يقرأه غيرهم فذهب، میں نے سنا عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یمامہ کے دن بہت سارے قاری مارے گئے، ان کے پاس قرآن تھا وہ ضائع ہو چکا ہے،
ان کے پاس قرآن تھا، ان کو حفظ تھی، وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ قرآن ضائع ہو گئی ہیں، وہ آیات اور سورے ضائع ہو چکے ہیں. وقد جاءت شاة الى صحيفة وكتاب عمر يكتبون فاكلتها وذهب ما فيها. طلحہ نے کہا کہ عمر جو ہے قرآن جمع کر رہا تھا، انہوں نے اس کے جو کاتب تھے عمر کے، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، ایک جگہ پہ رکھا تھا، تو وہاں پہ ایک دمبا آیا، دمبے نے وہ سارا کھا لیا تھا، تو اس میں سے بھی بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا. والکاتب یومئذ عثمان، عثمان اس وقت کیا تھا؟ کاتب تھا. وسمعت عمر ويقول ألفوا ما كتب على بل وسمعت عمر يقول وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عثمان إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة والنور 60 و100 آية. اور میں نے سنا ہے طلحہ کہہ رہا ہے کہ عمر کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ سورہ احزاب، اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے، سورہ احزاب والی روایت مخالفین کے کتب میں کہ اس کی آیات بہت زیادہ تھیں، سورہ نور کی آیات بہت زیادہ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا قرآن کیوں نہیں دیتے؟ فما هذا وما يمنعك رحمك الله ان تخرج اليهم ما قد الفت للناس. اللہ پہ رحمت کریں، طلحہ کہہ رہا ہے آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے وہ قرآن جو آپ نے خود جمع کیا ہے، جو پورا کامل قرآن ہے. وقد شهدت عثمان حين اخذ ما الف عمر وحين عثمان حين اخذ ما الف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة ومزق مصحف ابي بن كعب بن مسعود واحرقه ما بالنار. فما هذا. اور آپ نے دیکھا کہ عثمان نے کیسے قرآنوں کو جلا دیا اور سب کو ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے کتاب کو جلا دیا. آپ اپنے قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے جب یہ سب ہو چکا ہے؟ اچھا. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا طلحہ ان كل آیة انزلها الله في كتابه على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. طلحہ سن لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی آیت نازل ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کیا ہے، املا کیا ہے، پڑھا ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے ان کے زبان اقدس سے، ان کے املا سے میرے پاس سب آیتیں موجود ہیں. اچھا. وخطی بیدی، اور میں نے اپنے خط سے لکھا ہوا ہے. وتأویل كل آیۃ انزلها اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہر آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے پاس موجود ہے. اچھا. وكل حلال او حرام او حد او حکم او اي شيء تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه عندي مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي حتى عرش الخدش. اور حلال حرام اور ہر چیز کو جو جس کی امت کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسا حکم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے. بلے تو طلحہ کو یقین ہے کل شیء من صغیر او کبیر او خاص او عام کان او یکون الى یوم القیامہ فهو مکتوب عندك. ہر صغیر و کبیر طلحہ نے کوئی یقین نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہے، چھوٹا بڑا سب آپ کے پاس موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا نعم، یہ سب میرے پاس موجود ہے. اچھا یہ صفحہ آپ پڑھتے جائیں. پھر اگلے صفحے پہ فرمایا، پھر اس نے کہا فاخبرنی عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. قال عليه الصلاة والسلام بل هو قرآن كله إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان أمرنا وحقنا وفرض طاعتنا. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طلحہ نے پوچھا کہ یہ جو عمر اور عثمان نے جمع کیا پورا قرآن، یہ سب قرآن ہے یا اس میں قرآن کے علاوہ بھی کچھ داخل ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب قرآن ہے، جو عثمان نے جمع کیا سب قرآن ہے، اگر اس پہ تم اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے. اس میں ہماری حجت ہے اور اس میں ہمارا امامت کا بیان ہے. اچھا. یہ پھر اس نے پوچھا، طلحہ نے پوچھا فاخبرنی عما فی یدیک من القرآن وتأویلہ وعلم الحلال والحرام الى من تدفعه من صاحبه بعدک. طلحہ نے کہا کہ آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے، اور حلال و حرام جو تفسیر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا وہ کہاں ہے، وہ کس کو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا الى الذی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادفعه الیہ، فرمایا کہ میں اسی کو دوں گا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو دے دوں. قال من هو، اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ قال وسیع واولی الناس بالناس بعدی، وہ میرا وسیع ہے اور لوگوں کا
امام ہے میرے بعد، ابن ھذا الحسن، میرا یہ بیٹا حسن، اور وہ اپنے بعد اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو دیں گا. ثم يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسین، اور یہ دوسرے ایک امام کے بعد دوسرے امام کو چلایا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں سے ہوگا. حتی یرد آخرهم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حوضہ، جب تک کہ یہ سب رسول پاک روز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہوں گے حوض کوثر پر. وہم مع القرآن والقرآن معہم، یہ قرآن کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا.